السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 48۔ اس ایپیسوڈ کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں پھپھو؟ مجھے اس طرح سے جانے کا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کی بھتیجی ہوں، آپ کی بیٹی، اور اپنی ہی بیٹی کو کون اس طرح سے جانے کا کہتا ہے؟ کیا میرا وجود اتنا ہی ناقابل برداشت ہو گیا ہے آپ کے لیے؟ وہ بولی تو آواز صدمے سے چور تھی، جبکہ شائستہ کے دل پہ گھونسا بجا تھا کہ ایک طرف انم تھی جو خود کو ان کی بیٹی کہہ کر ان سے اپنی فریاد منوا بیٹھی تھی، اور ایک طرف ایزل تھی جو بیٹی کہہ کر ان سے آنسوؤں بھرا شکوہ کر رہی تھی۔ وہ کس بیٹی کی سنتی؟ دونوں ہی بہت پیاری تھی انہیں، مگر وہ چھوٹی بیٹی کے ساتھ ناانصافی کر رہی تھیں، یہ تو ظاہر تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں جانے کا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ تمہارا چلے جانا ہی بہتر ہے۔ دیکھو ایزل، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ فارس کا رشتہ تمہاری بہن سے طے ہوا تھا اور اب شادی بھی اسی سے ہونے جا رہی ہے، تو تمہارا اب یوں اس سے ملنا ٹھیک نہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ جو غلطی پہلے تم دونوں سے ہوئی وہ اب دوبارہ ہو، کیونکہ دوبارہ وہ سب میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ جو کچھ بھی تم دونوں کے بیچ ہوا اسے تم دونوں کی پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر چکی ہوں، مگر آئندہ ہرگز نہیں کروں گی۔ اس لیے اب تم دونوں ایک دوسرے سے جتنے دور رہو اتنا ہی بہتر ہے۔ میری باتوں کو سمجھ جاؤ اور پلٹ جاؤ۔ وہ قدرے تحمل سے گویا ہوئیں، جبکہ ایزل بھرائی آنکھیں لیے گلے آمیز نگاہوں سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا پلٹ جاؤ، چلی جاؤ، مگر وہ نہ گئی۔ ایک سوال تو شائستہ سے بھی تھا اس کا، جس کا جواب لیے بنا وہ نہیں جانے والی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا پھپھو؟ آپ تو سب کچھ جانتی ہیں ہمارے بارے میں، ہماری محبت کے بارے میں، پھر کیوں کیا ایسا؟ وہ کرب سے بولی۔ یہی تھا اس کا سوال۔ ہاں، سب کچھ جانتی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر میں نے وہی کیا جو فارس چاہتا تھا۔ شائستہ کا جواب ایزل کو کھڑے کھڑے زمین میں دھنسا گیا۔ کتنی سفاکی سے انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے تھے، کتنی آسانی سے اتنا بڑا جھوٹ بول ڈالا تھا، اور جھوٹ بھی وہ جو ایزل کی جان کو آ گیا تھا۔ نہیں، وہ ایسا کیوں چاہنے لگے؟ وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہیں انہوں نے، پھر وہ کیوں میرے سوا کسی اور کا ساتھ چاہ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلاتی بولی، بلکہ بولا بھی ٹھیک سے نہیں جا رہا تھا اس سے۔ شائستہ نے بم ہی ایسا پھوڑا تھا اس پہ کہ چاروں اطراف دھماکے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ آغا فارس کا اس سب میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ سارا کیا دھرا شائستہ کا ہے۔ اب ایک دم سے الٹ سن لینے پہ وہ متحیر ہی رہ گئی۔ اس نے تم سے کون سی قسمیں وعدے کیے ہیں یہ میں نہیں جانتی، مگر مجھ سے جو وعدہ اس نے کیا ہے وہ یہ کہ اس نے انم کو زندگی میں شامل کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے اسے عمر بھر پوری ایمانداری سے نبھائے گا بھی۔ سفاکی کی انتہا تھی۔ جو باتیں آغا فارس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھیں، انہیں شائستہ کیسے دھڑلے سے سچا بنا کر پیش کر رہی تھیں، اور یہ باتیں، یہ الفاظ ایزل کے سینے پہ سانس کی مانند لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ کسی بھی وقت ان سانپوں میں سے کوئی ایک ڈنگ مارتا تو زہر پل بھر میں اس کے وجود میں سرائیت کر کے اسے ختم کر ڈالتا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں نا؟ کہتے ہیں کہ آپ نے جو بھی کہا وہ جھوٹ ہے، مذاق ہے۔ آغا میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ تو بے تحاشا چاہتے ہیں مجھے، اور بس مجھے ہی اپنا ہمسفر بنانا چاہتے ہیں۔ وہ انم آپی سے پیار نہیں کرتے۔ لہجے میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وہ نہیں مان پا رہی تھی کہ آغا فارس کے کہنے پہ ہوا ہے جو بھی ہوا ہے۔ اسے اس رات ان کے کیے اظہار کا ایک ایک لفظ یاد تھا، ایک ایک بات ابھی تک حفظ تھی۔ اسے ان کا وہ دیوانہ پن یاد تھا جو چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہاں، انم سے پیار نہیں کرتا، مگر تم سے اس قدر شرمندہ ہے کہ وہ شرمندگی اسے تمہارے ساتھ ساری زندگی تو کیا ایک لمحہ بھی بتانے نہیں دے پائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے تمہارا مان، تمہارا بھروسہ توڑا ہے، تم اس کی صورت تک دیکھنا نہیں چاہتی، نہ کبھی اسے معافی دو گی، تو ایسے میں وہ ساری عمر تم سے نظریں نہیں ملا پائے گا، نہ ہی سر اٹھا پائے گا۔ شائستہ کی باتیں تو درست تھیں، مگر اس سب کی وجہ سے آغا فارس نے ایزل کی بجائے انم کو اپنا ہمسفر بنانے کا فیصلہ کیا، یہ جھوٹ تھا۔ ہاں، انہوں نے میرا مان، میرا بھروسہ توڑا ہے، ہاں میرا دل انہیں معاف کرنے کو راضی نہ تھا، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ میرے ساتھ یہ سب کریں۔ میں بات کروں گی ان سے، بتاؤں گی انہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ پاگل پن ہے، سراسر پاگل پن ہے۔ وہ کیسے بھول سکتے ہیں مجھ سے کیے عہد و پیمان؟ اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ انہیں مجھے منانا چاہیے، میرے دل و دماغ سے وہ رات، وہ خطائیں نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، مجھے پھر سے اپنی طرف مائل کرنا چاہیے، کیونکہ پھپھو مجھے ان سے نفرت نہیں ہے، مجھے آج بھی ان سے ویسی ہی محبت ہے جیسی اول روز سے ہے۔ میں ان سے ناراض ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایسے ہار مان کر غلط فیصلے لے لیں۔
مجھ سے کہیں اپنے الفاظ کیسے بھول سکتے ہیں وہ؟ میری اور اپنی محبت کی شدت، وہ ہمارے آنسو سب کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ شائستہ کے شانے جھنجھوڑتی وہ ان سے یوں سوال طلب کر رہی تھی جسے سامنے آغا فارس ہوں۔ وہ ایسا نہیں کر سکتے، اور وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ دماغ انہی دو باتوں میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ تمہارے قابل نہیں، کہتا ہے کہ میں نے جو کیا اس کی خود کو سزا دینا چاہتا ہوں، اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ ساری عمر ایک ایسے انسان کے ساتھ کاٹنا جس کی میرے دل کو چاہ ہی نہ ہو۔ شائستہ کے پاس بھی جواب حاضر تھے۔ وہ خود کو سزا دینا چاہتے ہیں تو آپ کو انہیں سمجھانا چاہیے۔ آپ اپنے بیٹے کو ایک انچاہے رشتے میں کیسے جھونک سکتی ہیں؟ آپ انہیں سمجھائیں نا پھپھو، ان سے کہیں کہ میں انہیں معاف کر دوں گی، ان کے ہر ظلم، ہر زیادتی کے لیے انہیں معاف کر دوں گی، بس وہ مجھ سے عمر بھر کی علیحدگی کا فیصلہ مت کریں۔ پھپھو میں نہیں رہ سکتی ان کے بغیر، ان سے کہیں نا کہ میں نے ہر خطا کے لیے انہیں معاف کیا، اب تو فیصلہ بدل لیں۔ وہ شائستہ کے آگے ہاتھ جوڑے گزارش کرنے لگی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور ہچکیاں تھیں کہ بنتی جا رہی تھیں۔ میں نہیں کہہ سکتی، کیونکہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، سب طے پا گیا ہے، اب تبدیلی ممکن نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شائستہ کو آنکھیں ماتھے پہ رکھنی پڑیں، ورنہ ان کی محبت کا امتحان تو یہ بیٹی بھی لے رہی تھی۔ ان کا دل ایزل کی تکلیف پر بھی تڑپ رہا تھا، مگر وہ کیا کر سکتی تھیں اس کے لیے سوائے اس دعا کے کہ اللہ اس کے دل کو سکون بخشے۔ ممکن ہے، ابھی بھی سب ممکن ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں ہے نا؟ میں خود بات کرتی ہوں ان سے، میری بات تو وہ ٹال ہی نہیں سکتے۔ جب میں کہوں گی نا کہ میں نے انہیں معاف کیا تو آپ دیکھنا کیسے خوش ہو جائیں گے وہ، بلکہ خوشی سے پاگل ہو جائیں گے اور ہر فیصلہ بھلا کر بس میرے پاس لوٹ آئیں گے۔ آپ کو کہا نا میں نے کہ وہ میرے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ آنسو پونچھتی وہ پلٹی اور زینوں کی جانب لپکی۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ گھر پر نہیں ہے، اور ہاں، اس خوش فہمی کو دل سے نکال دو کہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو شرمندگی کے مارے ہی صحیح، مگر وہ کبھی بھی کسی اور کا ہاتھ نہ تھامتا۔ اگر اسے اپنے وعدوں اور قسموں کا اتنا ہی پاس ہوتا تو چاہے کتنی ہی شرمساری صحیح، مگر تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ نہ کرتا۔ اور یہاں ایزل کے بڑھتے قدم وہیں تھمے۔ آخری بات کتنی تکلیف دہ تھی کہ اگر اسے اپنے وعدوں اور قسموں کا اتنا ہی پاس ہوتا تو چاہے کتنی ہی شرمساری صحیح، مگر تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ نہ کرتا۔ کتنا ٹھیک کہا تھا شائستہ نے۔ وہ پلٹی اور ڈبڈبائی آنکھیں لیے انہیں دیکھے گئی، جن کے لفظوں نے اس کے بڑھتے قدم روک ڈالے تھے۔ جسے محبت کی اتنی ہی تڑپ ہونا ہے ایزل، وہ کبھی بھی اتنا بڑا فیصلہ لمحوں میں نہیں کرتا۔ یہ بات مان لو کہ فارس اب تمہارا ساتھ نہیں چاہتا۔ شائستہ کے لفظوں نے اس کا خون نچوڑ ڈالا تھا۔ وہ حق تک انہیں دیکھے جا رہی تھی، سنے جا رہی تھی اور مانے جا رہی تھی۔ وہ تو میرا ساتھ چاہتے تھے پھپھو۔ ٹوٹا پھوٹا سا جملہ لبوں سے ادا ہوا تھا۔ ہاں، صحیح کہا تم نے، چاہتے تھے، وہ بھی تب تک جب تک تم چاہتی تھی، مگر تمہاری بے اعتنائی اور ٹھکرانے نے اسے اس راہ سے واپس موڑ لیا۔ لفظ تھے نے ایزل کے سینے پہ خنجر گھونپا تھا۔ اس نے کہا کہ اس نے گڑ گڑا کر تم سے معافی مانگی، مگر تم نے حقارت سے اسے واپس موڑ دیا۔ اس گڑ گڑاہٹ کے بعد اور کیا کرنا باقی بچتا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ جب اس کی گڑ گڑاہٹ نے تمہارے دل پہ کوئی اثر نہ چھوڑا تو پھر وہ کس امید سے اس سہارے بیٹھا رہتا کہ تم اس کے پاس لوٹو گی، اسے معاف کرو گی، اس کا ہاتھ تھامو گی؟ کوئی امید باقی چھوڑی بھی تھی تم نے؟ شائستہ کا یہ ذاتی شکوہ بھی تھا اس سے، جب انہوں نے آغا فارس کی اس غلطی کو پس پش ڈال دیا تھا کہ بیٹا ہے، اس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا، تو پھر وہ ایزل سے بھی امید رکھتی تھی کہ اسے معاف کر دیتی۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ اصل میں ان دونوں کے بیچ خطائیں ہوئی کس حد تک تھیں، ورنہ شاید وہ خود بھی انہیں کبھی معاف نہ کر پاتی۔ ان دونوں کا نکاح کروا دیتی اور کبھی بھی انم کو ایسے شخص کے ساتھ نہ جوڑتی جو اپنا سب کچھ پہلے ہی کسی اور پہ لٹا چکا ہوتا۔ مگر وہ جانتی ہی تو نہیں تھی۔ وہ میرا انتظار بھی تو کر سکتے تھے، آج نہیں تو کل لوٹ ہی آتی۔ 2 قدم چل کر وہ پھر سے رک گئی اور روتی ہوئی شکوہ کناں لہجے میں بولی، بھول گئی اپنے الفاظ؟ کیا کہا تھا تم نے کہ تم اسے کبھی معاف نہیں کرو گی، اور جب کبھی معاف ہی نہیں کرو گی تو اس کا ساتھ کیسے قبول کرو گی؟ بس یہی سوچ کر اس نے اپنی محبت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نہیں، وہ کچھ نہیں بھولی تھی، سب یاد تھا اسے، اپنا کہا ایک ایک لفظ۔ مجھ میں ابھی اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ آپ کو معاف کر سکوں، اس لیے بار بار مجھے مت پکاریں، کیونکہ اب آپ کی پکاروں کا جواب دینے کو بھی لب اجازت راضی نہیں ہوتے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آخری بات اس نے یہی تو کہی تھی ان سے کہ وہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس کی درد سے آنکھیں بھر آئی تھیں، مگر غم یہ تھا یہ درد جتنا بھی بہہ جاتا مگر ختم نہیں ہوتا تھا۔ میری مانو تو تم بھی دستبردار ہو جاؤ، کیونکہ اب اس فیصلے میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ تمہیں دل بڑا کرنا ہوگا، کسی اور کے لیے نہ صحیح، انم کے لیے ہی صحیح۔ شائستہ اس کے پاس آئیں اور اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر پیار سے اسے سمجھایا،
اور یہاں ایزل کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ تھک گئی تھی وہ اپنی محبت کے پیچھے لڑتے لڑتے، مگر آج جو زخم اسے ملا تھا اس نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ معاف تو انہیں میں اب بھی نہیں کروں گی پھپھو، اس لیے نہیں کہ انہوں نے اس رات مجھے تکلیف دی، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کرنے میں بہت جلدی کر لی۔ اس رات تو مان ٹوٹا تھا میرا، مگر آج تو انہوں نے مجھے ہی توڑ کر رکھ دیا ہے۔ ساری زندگی اب مجھے ان سے یہی شکوہ رہے گا کہ انہوں نے اپنی ایزل کو پہچانا ہی نہیں۔ وہ ایزل جو مر تو سکتی ہے مگر ان سے نفرت نہیں کر سکتی۔ وہ ایزل جو آج نہ سہی مگر کل ضرور اپنے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کے لیے انہیں دل و جان سے معاف کر دیتی۔ بلکہ آج سے میں ان سے ان کی ایزل ہونے کا حق چھین کر لے جا رہی ہوں۔ آپ بے فکر ہو جائیں، تبدیلی اب واقعی نہیں ہوگی، ممکن اب ناممکن ہی رہے گا۔ وہ شرمسار ہیں تو شرمسار ہی سہی، مگر اب یہ ایزل کبھی اپنی محبت کی بھیک نہیں مانگے گی، کبھی نہیں۔ شائستہ کی آنکھوں میں دیکھتی، اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو بے دردی سے پونچھتی، وہ مستحکم لہجے میں بولی، ہو سکے تو میرا ایک پیغام ضرور دے دیجیے گا انہیں۔ ان سے کہیے گا کہ بہت جلدی کر دیا آپ نے اپنی محبت سے دستبردار ہونے میں، ذرا ٹھہر جاتے تو معافی بھی مل جاتی اور میں بھی۔ اتنا کہہ کر وہ رکی نہیں، جاتے جاتے اپنا پیغام بھی دے گئی۔ پیچھے کتنی ہی دیر شائستہ ان کے لفظوں میں جکڑی رہ گئی۔ اس کے سامنے تو اداکاری کا ڈھونگ رچا رہی تھی، مگر اس کے جاتے ہی نظریں بے ساختہ جھک گئی۔ وہ خود ہی سے شرمسار ہونے لگی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنا جھوٹ کبھی نہیں بولا تھا جتنا آج بولنا پڑا تھا۔ آسان نہیں تھا اپنا کیا اپنے بیٹے کے سر تھوپنا، آسان نہیں تھا اپنے بیٹے کو ایزل کی نظروں میں برا بنانا، آسان نہ تھا اسے اپنے بیٹے کی طرف سے بدگمان کرنا، مگر انہیں ایسا کرنا پڑا کیونکہ اگر نہ کرتی تو دونوں کو ایک ہونے سے روک نہ پاتی، اور اگر وہ ایک ہو جاتے تو انم کو کون روکتا اپنا کہا پورا کرنے سے۔ مجھے معاف کر دو ایزل، تمہاری پھپھو مجبور ہے بیٹا، بہت مجبور۔ یا اللہ، یہ لڑکی! بے ساختہ اس نے اپنا ماتھا پیٹ ڈالا۔ تم بس جلدی سے آ جاؤ بیٹا، کیونکہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہم خود کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے۔ زرین کی گھبراہٹ اور فکر کا کوئی حال نہ تھا۔ میں کیوں آؤں ماما؟ وہ مانتا یا نہ مانتا، مگر یہ سچ تھا کہ وہ خود بھی انہی کی طرح پریشان ہو گیا تھا۔ شرم کر لو حارث، اس سب کی نوبت لانے کے باوجود بھی تم پوچھ رہے ہو کہ تم کیوں آؤ گے؟ اس نے یہ سب کیوں کیا ہے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ ابھی بھی وہ چلا چلا کر تمہیں ہی پکار رہی ہے۔ زخم گہرا نہیں ہے، کہہ رہی ہے تم نہیں آئے تو دوبارہ وار کرے گی، اور اس کا دوسرا وار اسے دوسری سانس بھرنے کی مہلت نہیں دے گا۔ یہاں سب بہت پریشان ہیں، میری منتیں کر رہے ہیں کہ تمہیں بلاؤں، خدا کے لیے آ جاؤ، اس کے لیے نہ صحیح ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ہی آ جاؤ۔ ماں نے تڑپ کر فریاد کی تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا انکار کا۔ آپ پریشان نہیں ہو، میں بس ابھی پہنچ رہا ہوں۔ انہیں حوصلہ کرنے کا کہتا وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھا۔ اپنی فکر، اپنے غم تو جیسے بھول ہی گیا تھا۔ ایک نئی فکر جو پلے پڑ گئی تھی، یہ کس امتحان میں ڈال رہی ہو تم مجھے شہزین؟ کیوں کر رہی ہو یہ پاگل پن؟ اسے شہزین کی اس حرکت پر بہت افسوس ہوا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور زن سے بھگا لے گیا۔ ایزل بیٹا تم ٹھیک ہو؟ ایزل روتی ہوئی گیٹ سے اندر آئی تو اسے یوں روتا دیکھ خان بابا نے پوچھا، جی میں۔ ایزل تم کہاں تھی؟ ہم سب کب سے کھانے پہ تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ اس سے قبل کہ وہ خان بابا کو کوئی جھوٹا جواب دیتی تبھی انم چلی آئی۔ انم کو دیکھتے ہی اس نے جلدی سے اپنے آنسو پہنچنے چاہے، مگر کوئی فائدہ نہ تھا، وہ بالکل قریب آ چکی تھی۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو اور کہاں تھی تب سے؟ اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے انم نے پوچھا۔ آپی وہ میں باہر واک پہ گئی تھی، وہ گھبرائی سی بولی۔ اس وقت وہ بھی اکیلی؟ اور رو کیوں رہی ہو، ہوا کیا ہے؟ اس نے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ وہ باہر کچھ لڑکے تھے، وہ میری طرف آ رہے تھے۔ نہیں دراصل مجھے یوں لگا جیسے وہ میری طرف آ رہے ہیں، میں بہت ڈر گئی تھی بس اس لیے۔ اس نے بر وقت بہانہ بنایا۔ توبہ ہے ایزل، تم سے کہا ہی کس نے تھا کہ رات میں یوں اکیلے باہر نکلو، وہ بھی بنا کسی کو بتائے؟ میں سمجھ سکتی ہوں کہ پکنک والی شام جو بھی ہوا اس کا ڈر تمہارے اندر اتنا بیٹھ گیا ہے کہ اب تمہیں ہر کوئی خود کو نقصان پہنچانے والا ہی نظر آتا ہے، بھلے وہ ایسا ہو نہ۔ مگر گڑیا پھر بھی حالات بہت خراب ہیں، آئندہ ایسے بنا بتائے باہر مت نکلنا، احتیاط کرنا، آئی سمجھ؟ انم نے اسے پیار اور سختی دونوں سے سمجھایا تو وہ ہولے سے سر ہلا گئی۔ اب چلو ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ خان بابا دروازہ کب کا بند کر چکے تھے۔ اب انم اسے لیے آگے بڑھنے لگی۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ آج کھانا لیٹ بنا تھا یا اسے ہی لگ رہا تھا؟ تبھی اس نے پوچھا۔ 9 بج رہے ہیں، جبکہ ڈنر تو 8 بجے سب کر لیتے تھے، کھانا اتنی لیٹ کیوں؟ یہ بے تکے غیر اہم سوالات ایزل بس خود کو اس کے سامنے نارمل ظاہر کرنے کی خاطر پوچھ رہی تھی۔ وہ دراصل تمہارے آغا کے خیالوں میں کھو کر مجھ سے سارا قورمہ جل گیا اور پھر دوبارہ بنانا پڑا، تبھی لیٹ ہو گیا۔ وہ شرارتاً گویا ہوئی، جبکہ ایزل کی صورت اس وقت دیکھے جانے والی تھی۔ دل پہ گھونسا بجا تھا اس نے یہ غور نہ کیا کہ آج سے قبل تو انم نے آغا فارس کو لے کر ایسی رومانٹک بات نہیں کی۔
بس اس کا دل تو اس کے لفظوں پہ ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ اوہ، تو اب اس شخص کے متعلق ہر خیال پہ آپ کا حق بھی بن گیا۔ اچھا ہوا جو بتا دیا، ورنہ شاید ہمیشہ میں یہی سمجھتی رہتی کہ انہیں یوں سوچنے کا حق صرف مجھے ہی حاصل ہے۔ وہ زبان سے تو نہ بولی مگر دل ضرور بولا تھا۔ ارے بابا، آپ سیریس مت لے لینا اس بات کو، مذاق کر رہی تھی۔ دراصل آج اسپیشل انتظام ہوا ہے کھانے پہ، تب ہی وقت لگ گیا۔ انم کو اس کی درد ٹپکاتی صورت پہ ترس آیا تھا، تب ہی جلدی سے بول پڑی۔ اب تو آپ مذاق کریں یا سچ میں انہیں سوچیں، کوئی غم نہیں۔ غم تو اس بات کا ہے کہ جنہیں آپ میرے آغا کہتی ہیں وہ اب میرے رہے ہی نہیں۔ جواباً وہ لب بستہ رہی، بس مدھم سی بناوٹی مسکراہٹ انم کے سپرد کی۔ خاص انتظام کیوں؟ لاؤنج میں قدم رکھتے ہوئے اس نے یوں ہی پوچھا۔ کیونکہ اب تمہاری آپی بہت خوش ہے اس لیے، اور نہ صرف آپی بلکہ ماما بابا بھی، اسی لیے سوچا آج کچھ اسپیشل اور ایکسٹرا بھی بنا لوں۔ اوہ، تو یہ تھی اس خاص انتظام کی وجہ۔ ایزل نے چند پل سنجیدگی سے انم کے چہرے کو دیکھا، جہاں اسے سوائے بے تحاشا خوشی کے اور کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ کتنی خوش قسمت ہیں آپ کہ بار بار پلٹ کے آپ کی جھولی میں وہی شخص ڈالا جا رہا ہے جس کی آپ کو چاہ ہے، اور ایک میں ہوں جس نے دن رات ایک کیا اپنی آنکھیں خوش کرنے میں، مگر پھر بھی میری جھولی خالی کی خالی رہی۔ اگر کچھ ڈلا تو میرے ڈھیر و ڈھیر آنسوؤں کا بھیگا پن۔ اب تو دامن ہر وقت بھیگا رہتا ہے۔ انم اس وقت اسے وہ خوش قسمت لڑکی لگ رہی تھی جس دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ تحفے میں دے دیا گیا ہو، اور وہ تحفہ اس کے لیے بھی اتنا قیمتی ہو کہ وہ تا عمر اسے سینے سے لگانے کی قسم کھا لے۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھے جا رہی ہو؟ انم چند قدم آگے جا چکی تھی مگر اپنے برابر ایزل کی موجودگی نہ پا کر پلٹی اور اسے مسلسل گم سم سا اپنی طرف تکتا پا کر پوچھنے لگی۔ نہیں کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ آپ یوں خوش بہت اچھی لگ رہی ہیں، شاید اسی لیے میری نظریں ہٹ ہی نہیں پائیں۔ وہ پہلے تو ہڑبڑائی اور پھر وہ بات کہی جو واقعی سچ تھی۔ آغا فارس کو جلد از جلد پا لینے کا گلال اس کے چہرے پہ خاص کر گالوں پہ ٹھہرا ہوا تھا۔ مسکراہٹ لبوں سے جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایزل چاہے کتنی ہی شکستہ دل سہی مگر انم کا یوں خوش رہنا اسے برا بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں، بس ایک ہوک سی اٹھتی تھی دل میں، حسرت ٹھاٹے مارتی تھی کہ کاش وہ شخص اس کا نصیب ہوتا، مگر اس وقت اس شخص سے بھی شدید قسم کے شکوے تھے، ناراضگی ہی ناراضگی تھی۔ کیا سچ میں مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ میری خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی؟ خیر ان باتوں کو چھوڑو، آ جاؤ ڈائننگ روم میں۔ ایزل کی باتوں سے اتفاق کرتی وہ اسے ڈائننگ روم میں آنے کا بولی۔ میں بس ہاتھ منہ دھو کر آتی ہوں۔ ایزل جبراً مسکرا کر کہتی وہاں سے ہٹ گئی تو انم کی مسکراہٹ اس کے جاتے ہی انقا ہو گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایزل کہ میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہے؟ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا کہ تم کہاں گئی تھی اور کیوں رو رہی تھی؟ میں سب دیکھتی ہوں اور سب جانتی ہوں، مگر انجان اس لیے بن جاتی ہوں تاکہ تم شرمندہ نہ ہو یہ جان کر کہ میں سب جانتی ہوں۔ کبھی کبھی سب جان کر بھی انجان بننا پڑتا ہے تاکہ سامنے والا کمفرٹیبل رہے۔ تم نے آج تک مجھے اپنے سب سے بڑے راز سے بے خبر رکھا تو مجھے بھی چاہیے کہ اسے تمہارے سینے میں ہی دفن رہنے دو۔ ویسے بھی جب مجھ میں اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ اپنا من پسند شخص تمہارے نام کر سکوں تو پھر یہ انکشاف کرنے کا کیا فائدہ کہ میں با علم ہوں تمہاری محبت سے۔ اسے زینے طے کرتا دیکھتے اس نے افسردگی سے سوچا کہ جب وہ اسے اپنا منگیتر سونپ ہی نہیں سکتی، اس رشتے سے دستبردار ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کا کوئی جواز ہے ہی نہیں کہ وہ ان دونوں کی محبت سے آشنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ آخری بار تھا اور آئندہ تم اپنے دل پہ جبر باندھ لو گی تاکہ اس شخص سے کسی قسم سے سوال جواب طلب نہ کر سکو۔ وہ اس وقت اپنے کمرے کی کھڑکی کے پردے گرا رہی تھی جب ایزل کو گیٹ پار کر کے برابر والے گھر جاتا دیکھ لیا۔ تب سے وہ بے چینی میں مبتلا تھی، تب بھی ڈنر کی کوئی اتنی ہوش نہ رہی۔ وہ جتنی سپیڈ سے پہنچ سکتا تھا پہنچا، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو طرح طرح کی آوازیں سماعتوں سے ٹکرائیں۔ جا بجا شور اٹھ رہا تھا۔ شہزین میری بچی تمہیں خدا کا واسطہ ہے دروازہ کھولو، اپنے ساتھ یہ ظلم مت کرو۔ یہ آواز شہزین کی ماں کی تھی۔ انہی آوازوں کا تعاقب کرتا وہ شہزین کے کمرے کے پاس جا رکا جہاں ایک مجمع سا لگا ہوا تھا۔ پارٹی میں شامل سبھی لوگ اکٹھے ہوئے کھڑے تھے اور انہی لوگوں میں سے اسے اپنی ماں بھی نظر آئی۔ امی جان، اس نے جلدی سے زرین کو آواز دی تو وہ بھاگی اس کے پاس آئیں۔ شکر ہے خدا کا تم آ گئے۔ بیٹا دیکھو یہ شہزین اپنے ساتھ کیا کر رہی ہے، اسے روک لو، دیکھو تو سب کا کیا حال ہے۔ وہ تفکر سے بولی۔ حارث نے دوسروں کو بعد میں پہلے اپنی ماں کو دیکھا جن کی حالت ایسی تھی جیسے اپنی بیٹی کو کچھ ہو رہا ہو۔ میں دیکھتا ہوں۔ یہ وقت ضد کرنے یا شہزین کو سخت سست سنانے کا نہیں تھا، تب ہی وہ بنا کوئی بحث کیے فوراً سے ان کی بات مانتا کھڑکی کی جانب آیا جس کی سلاخوں کے پار ہاتھ میں چھری لیے کھڑی شہزین سب کو دھمکا رہی تھی۔ آپ لوگ پلیز ذرا پیچھے ہو جائیں۔ شہزین کی ماں اور باقی گھر کے افراد کھڑکی سے چپکے کھڑے تھے جنہیں اس نے پیچھے ہٹ جانے کا بولا۔ خبردار جو کسی نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی، ورنہ میں اپنی جان لینے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گی۔ مجھے بس حارث چاہیے، بس حارث۔
اسے بلائیں ابھی کے ابھی۔ وہ اندر چیخ چلا رہی تھی، دھمکیاں دے رہی تھی، اور حارث کی آواز سن کر اس کے گھر والے اس پہ دیوانوں کی طرح لپک گئے۔ حارث، حارث بیٹا، حارث اور حارث بیٹا کی آوازیں اٹھنے لگیں۔ میری بچی کو بچا لو بیٹا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گی، اسے کہو مت کرے ایسا۔ سب سے پہلے شہزین کی ماں نے اس سے فریاد کی تھی، اور اس فریاد کو وہ موڑ نہیں سکتا تھا۔ سر ہلاتا وہ کھڑکی کے روبرو ہوا اور شہزین کو پکارا، شہزین آ گیا ہوں میں، اب چھوڑو یہ سب اور باہر آؤ۔ دیکھ نہیں رہی کہ تمہارے گھر والے تمہاری وجہ سے کتنے پریشان ہیں؟ کیوں کر رہی ہو یہ بچکانہ حرکت؟ چھوڑو اسے ابھی کے ابھی اور دروازہ کھولو۔ ان حالات میں بھی وہ اس پہ رعب جھاڑنا نہیں بھولا تھا۔ شاید اسے شہزین سے پیار سے بات کرنا ہی نہیں آتا تھا۔ حارث۔ دوسری طرف شہزین اسے دیکھتے ہی دوڑی چلی آئی۔ چہرہ جو آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا اگلے ہی لمحے خوشی کے رنگوں سے بھر اٹھا۔ تم آ گئے حارث، مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے۔ وہ سلاخوں کو تھامے اسے اپنے روبرو اور قریب دیکھتی خوشی سے جھوم اٹھی، جبکہ حارث بس اس کی کٹی ہوئی لہو ٹپکاتی کلائی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کٹ قدرے پیچھے لگایا تھا جس کے سبب نبض کٹنے سے بچ گئی تھی۔ یہ شاید کٹ محض سب کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کے سبب تھا کہ یہ خالی خلی دھمکی نہیں، وہ واقعی اپنا کہا سچ کر سکتی ہے۔ ایک بار خود کو تکلیف دی ہے تو دوسری بار بھی دے سکتی ہے، ایک بار خون بہایا ہے تو دوسری بار بھی بہا سکتی ہے۔ تمہاری اس اسٹوپڈ حرکت کے بعد مجھے آنا ہی تھا۔ وہ خون خوار نگاہوں سے اسے گھورتا قدرے دھیمے سے بولا۔ اس کے ایسا کرنے پہ حارث کو اس پہ اب تو مزید طیش آ رہا تھا۔ پہلے کیا کم تکلیفیں تھیں اس کی زندگی میں جو اب شہزین کا یہ تماشا بھی دیکھنا رہتا تھا۔ وہ انم والے غم سے نہیں نکل پایا تھا کہ شہزین کے اس ڈرامے نے اسے الگ ٹینشن میں ڈال دیا تھا۔ یہ اسٹوپڈیٹی نہیں ہے، یہ میرا پیار ہے، جنون ہے تمہارے لیے، تمہیں آخر کیوں سمجھ نہیں آتی؟ وہ تو قدرے آہستہ بولا تھا، مگر جواب میں شہزین تو چلا ہی اٹھی تھی، جس پہ سب حارث کی طرف دیکھنے لگے۔ سب کو ایک دم سے اپنی طرف دیکھتا پا کر حارث کا جی چاہا کوئی جادو کی چھڑی گھمائے اور وہ ان سب کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ دیکھو شہزین، تم چاہتی تھی کہ میں آ جاؤں تو میں آ گیا ہوں، اب یہ سب باتیں کرنے کا کیا مقصد؟ میری بات مانو اور باہر آ جاؤ۔ آؤ میں تمہاری بینڈیج کر دوں اور پھر ہم سب مل کر تمہارا اچھا سا برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں۔ یہ پہلی بار تھا جب حارث اس سے قدرے آرام سے نرمی سے گویا ہوا تھا، مگر کس جبر کے ساتھ یہ وہی جانتا تھا۔ یہاں گھر کے لوگ کم اور باہر کے لوگ زیادہ تھے۔ شہزین کو تو اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہ تھی، مگر حارث کو اپنی عزت بہت عزیز تھی۔ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنا تماشا بنانا نہیں دیکھنا چاہتا تھا، تبھی پیار سے اسے باہر آنے اور ان باتوں کو یہی دفن کر دینے کا کہا۔ نہیں آؤں گی، تب تک نہیں آؤں گی جب تک تم مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لینے کی حامی نہیں بھر لیتے۔ اس نے سختی سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور باہر آنے کی جو شرط رکھی اسے سن کر حارث کا دماغ ہی کھول گیا۔ لوگوں کی ملی جلی آوازیں سماعتوں سے ٹکرانے لگیں۔ اچھا تو یہ چکر ہے، تب بھی میں کہوں کہ لڑکی کیوں پاگل بنی پھر رہی ہے۔ ایک خاتون کی آواز قریب سے آئی تو حارث کے کانوں کی لویں شرم و غصے سے سرخ پڑی۔ لو بھانڈا پھوٹ ہی گیا آخر کہ کیوں تب سے حارث کی لٹ لگا رکھی ہے اس فیشن کی پٹاری نے۔ ویسے بہت ہی کوئی چھچوری حرکت کر رہی ہے یہ اپنی محبت پانے کے لیے۔ یہ آواز کسی لڑکی کی تھی اور وہ لڑکی شہزین کی چچا زاد تھی اور اپنی کسی دوسری کزن سے مخاطب تھی۔ ان سب کی طرح طرح کی باتیں سن کر حارث کا پارا ہائی ہوتا جا رہا تھا۔ تمہیں میری سمجھ نہیں آ رہی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ چپ چاپ باہر آ جاؤ ورنہ میں دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گا۔ بھاڑ میں گئی ساری نرمی، وہ پھر سے اپنے سابقہ انداز میں لوٹ چکا تھا۔ حارث کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ پاگل خود کو کچھ کر بیٹھے گی۔ تبھی انوشا اس کے پاس آئی اور اسے بازو سے کھینچتے ہوئے دھیمے مگر سخت لہجے میں ٹوکا۔ انوشا کے کہنے پہ اسے پھر سے برداشت کا گھونٹ بھرنا پڑا۔ دیکھو ہم اس بارے میں بعد میں بات کر لیں گے، تم پلیز باہر تو آؤ۔ وہ بس باہر آ جائے پھر اس کی بلا سے بھاڑ میں جائے، حارث کو پرواہ نہ تھی۔ اس بارے میں بات ہوگی اور آج ہی ہوگی، ابھی کے ابھی ہوگی۔ مجھے ابھی کے ابھی جواب دو کہ تم مجھے اپنی زندگی میں شامل کرو گے یا میں اپنی زندگی ختم کر لوں۔ چھری کلائی پہ عین نبض کے اوپر رکھے بفری شیرنی جیسی نگاہیں لیے وہ اپنی جگہ اور فیصلے پر ٹس سے مس کھڑی تھی۔ حارث نے اس وقت خود کو بہت بری سچویشن میں پایا۔ جی چاہا جس کمرے میں وہ کھڑی ہے اس کمرے کو ہی آگ لگا کر یہاں سے چلا جائے۔ دیکھ کیا رہے ہو بیٹا؟ کہہ دو اسے جو وہ سننا چاہتی ہے۔ کیوں تڑپا رکھا ہے میری بیٹی کو؟ کیا کمی ہے آخر میری بیٹی میں جو بار بار اسے ٹھکرا دیتے ہو؟ بس کرو اب، مان لو ہماری بات، اپنا لو اسے۔ شہزین کی ماں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو وہ بے بسی بھری نگاہوں سے انوشے اور ماں کو دیکھنے لگا کہ کوئی تو اسے اس عجیب و غریب سچویشن سے نکالے، کوئی تو اس کی مدد کرے، مگر دونوں نے ہی نظریں چرا لیں، جیسے وہ خود بھی مجبور ہوں، جیسے وہ خود بھی اس کے مان جانے کے منتظر ہوں۔ سوچ کیا رہے ہو؟ جواب دو۔ یہ میری بہن کی زندگی کا معاملہ ہے حارث، ہم بہت مجبور ہیں، پلیز اس کے لیے مان جاؤ۔ یہ انوشے کا شوہر تھا جو اپنی بہن کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا شہزین بہت غلط کر رہی ہے، مگر کیا کرتا، وہ اس کی بہن تھی اور اسے باقیوں کی طرح ہی پیاری تھی۔ اس نے عرصے سے انوشے کو فورس کرنا چھوڑ دیا تھا۔
وہ بھی نہیں چاہتا تھا اپنی بہن کو زبردستی کسی کی زندگی میں شامل کرے، مگر اس وقت حالات یکسر مختلف تھے۔ آپ لوگ مجھے بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں، میں کیسے ایک ایسے انسان کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں جس کی مجھے ذرا برابر بھی چاہ نہیں؟ کیا یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں؟ حارث نے نمیر سے کہا، تو جب یہ بات شہزین کی سماعتوں نے سنی وہ اور جذباتی ہو گئی۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، میرا مر جانا ہی بہتر ہے تاکہ تمہیں مجھ سے چھٹکارا مل جائے۔ یہ کہتے ہوئے شہزین نے اپنی کلائی پہ چھری کا دباؤ بڑھایا تو ہلکا سا کٹ لگ گیا، جس کے سبب خون کی ننھی بوندیں پھر سے ٹپک پڑی۔ خون کا بہنا تھا کہ ایک بار پھر سے وہاں چیخ و پکار شروع ہو گئی، کیونکہ اگر وہ مزید دباؤ ڈالتی یا ایک طرف کو وار کرتی تو سیدھا نفس کے 2 ٹکڑے ہی ہوتے۔ ایک بار پھر سے وہاں افراتفری سی مچ اٹھی اور شہزین کی اپنی حالت بھی بے قابو ہونے لگی۔ وہ ایک دم سے لڑکھڑائی، مگر پھر فوراً خود کو سنبھال گئی۔ اس کی حالت نے سب کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ باہر سے دیکھنے والوں کی حالت بھی غیر ہونے لگی۔ شہزین کی ماں تو باقاعدہ بینڈ ڈالنے لگی، جبکہ باقی انہیں سنبھالنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر حارث بھی گھبرا گیا۔ آج اس کی وجہ سے وہ پاگل لڑکی واقعی موت کو گلے لگانے جا رہی تھی، اور وہ کسی کا قاتل نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ ان ماں باپ اور بھائیوں کو بہن کی موت پہ روتا بلکتا نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا دل کسی صورت راضی نہ تھا شہزین کے لیے۔ اس سے قبل وہ ماں کو مدد طلب نظروں سے دیکھتا، زرین خود ہی اس کے پاس چلی آئیں اور اسے لیے ایک طرف جا کھڑی ہوئیں، جہاں سب سے الگ اس سے بات کر سکیں۔ کیا چاہتے ہو تم؟ آج بتا ہی دو کہ آخر کیا چاہتے ہو تم؟ وہ بھی غصے سے بھڑک اٹھی تھی۔ آپ مجھے کیوں سنا رہی ہیں؟ میرا کوئی قصور نہیں ہے، تماشا اس نے شروع کیا ہے۔ وہ حیرت سے گویا ہوا کہ وہ اس پہ کیوں بھڑک رہی ہیں۔ تو تم اس تماشے کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ آخر مان کیوں نہیں جاتے اس کے لیے؟ کیوں اس کا اور ہمارا امتحان لے رہے ہو؟ امتحان میں نہیں بلکہ آپ لوگ لے رہے ہیں میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ وہ سب نہیں جانتے، مگر آپ تو سب جانتی ہیں نا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ وہ حد درجہ لاچارگی سے بولا۔ اس وقت وہ بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ کس محبت کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ جو تمہیں چھوڑ کر کسی اور کی ہو گئی، بلکہ چھوڑتی تو تب جب تمہاری محبت کو وہ بھانپ جاتی۔ ارے وہ تو تمہاری آنکھوں میں محبت دیکھ ہی نہ پائی اور اس کی ہو گئی جس پہ وہ خود مرتی ہے۔ اس محبت کی بات کر رہے ہو جو تمہاری کبھی نہیں ہونے والی، جو تمہارا نصیب ہے۔ زرین بھی بھڑک اٹھی۔ آخر کو اسی محبت کے پیچھے وہ اپنی نئی زندگی شروع ہی نہیں کر پا رہا تھا، اور وہ اسے سمجھا کر ہلکان ہو چکی تھی، مگر آج وہ بھی بھڑک اٹھی۔ وہ کیا بولی؟ حارث کو چپ ہی لگا گئی۔ کس محبت کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ جو تمہیں چھوڑ کر کسی اور کی ہو گئی، بلکہ چھوڑتی تو تب جب تمہاری محبت کو وہ بھانپ جاتی۔ ارے وہ تو تمہاری آنکھوں میں محبت دیکھ ہی نہ پائی اور اس کی ہو گئی جس پہ وہ خود مرتی ہے۔ اس محبت کی بات کر رہے ہو جو تمہاری کبھی نہیں ہونے والی، جو تمہارا نصیب ہے ہی نہیں۔ ان کے الفاظ حارث کو جھنجھوڑ کر ہی رکھ گئے۔ وہ غم جسے وہ ابھی پوری طرح سے منا ہی نہیں پایا تھا پھر سے اس کے سامنے چل آیا۔ اس محبت کی بات کر رہے ہو جو تمہاری کبھی نہیں ہونے والی، جو تمہارا نصیب ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ۔ کس محبت کی بات کر رہا تھا وہ جو آج دوسری بار اس کے ہاتھوں میں آتی رہ گئی؟ کس محبت کی بات کر رہے ہو تم جس کی محرومی کا تم ساری عمر سوگ منانے کا سوچے بیٹھے ہو؟ وہ محبت تمہارے حصے میں کبھی آ ہی نہیں سکتی جو ہمیشہ کسی اور کی دسترس میں رہے گی۔ سنا تم نے؟ وہ تمہاری کبھی تھی ہی نہیں، وہ فارس کا نصیب ہے۔ اس کے پیچھے اپنے نصیب سے منہ مت موڑو۔ ایک بار پھر وہ درستی سے بولی، اور ایک بار پھر حارث کے دل و دماغ پر ان کی حقیقت میں مبنی باتوں کے ہتھوڑے برسے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا نا تو تم مجھے کبھی امی جان مت کہنا، سنا تم نے؟ زرین نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ امی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تالوں میں جکڑی زبان اب کھلی تھی۔ مجھے امی جان تب کہنا جب اپنی امی جان کا کہا پورا کر سکو۔ وہ تلخی سے بولی تو وہ لب بستہ رہ گیا۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں انسان کو سب کچھ ہی ملے۔ کبھی کبھی اپنی من پسند چیزوں اور انسانوں سے محرومی سہنی ہی پڑتی ہے، اور ان چیزوں اور لوگوں کو قبول کرنا پڑتا ہے جن کی ہمیں چاہ نہیں ہوتی۔ زندگی میں بہت سے فیصلے اور کام دوسروں کے لیے بھی کرنے پڑتے ہیں حارث، اپنی خواہش کو بھولا اور انا کو دبا کر۔ اور اگر تم میرے بیٹے ہو تو تم ایسا ضرور کرو گے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر زرین اسے یہ سمجھانا چاہ رہی تھی کہ زندگی ہمیشہ ہماری منشا کے مطابق نہیں چلتی۔ شہزین میری بیٹی، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مت کرو ایسے، رک جاؤ پلیز۔ آخر کیوں ہو تم اتنی سنگ دل؟ شہزین کی ماں کی پھر سے فریاد اٹھی تھی، اور آخری بار انہوں نے حارث سے کہی، آج نہیں ماں، آج یا تو میں حارث کا اقرار سنوں گی یا پھر اپنی موت کی آخری پکار۔ وہ اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی نہ سرکی تھی۔ دیکھ رہے ہو ان لوگوں کا حال، ذرا رحم نہیں آ رہا تمہیں؟ ابھی بھی اگر نہیں مانے تو میں سمجھ جاؤں گی کہ تم میرے بیٹے ہو ہی نہیں، کیونکہ میرا بیٹا اتنا سنگ دل ہو ہی نہیں سکتا۔ افسوس سے کہتی وہ پلٹ گئی، جبکہ حارث بس اپنی جگہ مجسم رہ گیا۔ ان کی سماعتوں میں تو بس ماں کی باتیں ہی گونج رہی تھیں۔ کون سی محبت جو اس کا نصیب ہے ہی نہیں؟ کون سی محبت جو اسے کبھی مل ہی نہیں سکتی؟ کون سی محبت جو ہمیشہ کسی اور کی دسترس میں رہے گی؟ ضروری نہیں
کہ زندگی میں انسان کو سب کچھ ہی ملے، کبھی کبھی اپنی من پسند چیزوں اور انسانوں سے محرومی سہنی ہی پڑتی ہے، اور ان چیزوں اور لوگوں کو قبول کرنا پڑتا ہے جن کی ہمیں چاہ نہیں ہوتی۔ زندگی میں بہت سے فیصلے اور کام دوسروں کے لیے بھی کرنے پڑتے ہیں، اپنی خواہش کو بھلا اور انا کو دبا کر، اور اگر تم میرے بیٹے ہو تو تم ایسا ضرور کرو گے۔ کتنا صحیح کہا تھا انہوں نے، کیونکہ اس کے ساتھ ایسا ہی تو ہوا تھا۔ میری شادی کی تاریخ پکی ہو گئی ہے تمہاری محبت کے ساتھ، ہر وہ امید ٹوٹ گئی ہے جو میں نے اور تم نے جوڑی تھی، سب ختم حارث، سب ختم۔ آغا فارس کے کہے یہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ وہ نوکدار خنجر تھے جو اسے ابھی تک اپنے پورے وجود میں کھپتے محسوس ہو رہے تھے۔ صحیح کہا تم نے فارس، سب ختم ہو گیا، سب۔ تو اب میں کس آس پر اپنا دل ہتھیلی پہ لیے پھروں جب وہ اس دل کو اپنے دل سے جوڑ ہی نہیں سکتی؟ آخر اس نے بھی مان لیا کہ سب ختم ہو چکا ہے، اس کی کہانی بس یہیں تک تھی۔ یہ کہانی تو تب آگے بڑھتی جب انم کے ملنے کی امید باقی بچی ہوتی۔ امید ختم، کہانی بھی ختم۔ اب ایک نئی کہانی کا آغاز ہونا تھا، مجبوراً اور زبردستی ہی صحیح، مگر اسے آغاز کرنا ہی تھا۔ ماں کے اس کہے پر عمل کرنا ہی تھا کہ واقعی کچھ کام اپنے لیے نہیں مگر اپنوں کے لیے کرنے پڑتے ہیں۔ وہ جو مجسم بنا کھڑا تھا اپنی جگہ سے ہلا اور مرے مرے قدم اٹھاتا کھڑکی کے روبرو جا کھڑا ہوا، جہاں شہزین اسے امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اور نہ صرف وہ بلکہ سبھی کی امید بھری نظریں اس پہ ٹکی تھیں۔ اس کی اپنی امید تو ٹوٹ چکی تھی، جس کے سہارے کتنے ہی دن وہ نئے سرے سے پرانے خواب سجاتا رہا، مگر اب اسے کسی اور کی امید پوری کرنی تھی۔ وہ کھڑکی کے روبرو آیا اور شہزین کے ڈولتے وجود کو دیکھتے بولا، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے تیار ہوں شہزین۔ یہ الفاظ جہاں اس کے لیے بولنا بے حد محال ہوا تھا، وہیں سننے والی کو لگا جیسے اسے نئی زندگی بخش دی گئی ہو۔ چھری اس کے ہاتھ سے نیچے جا گری اور وہ حیرت کا مجسمہ بنی یکٹک حارث کو دیکھے گئی۔ ایک دم سے تو اسے یقین ہی نہ آیا کہ اس کی سماعتوں نے واقعی یہ جملہ سنا ہے جسے سننے کے لیے وہ ترس گئی تھی۔ نہ صرف وہ بلکہ باقی سب کے چہرے پر بھی خوشیوں کی لہریں دوڑ پڑی تھیں، مگر دو لوگ ایسے تھے جو حارث کو دکھ بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اور وہ تھے اس کی ماں اور بہن۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم واقعی میرے بننے کو تیار ہو؟ سچ کہہ رہے ہو نا تم حارث؟ میں وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور دروازہ کھولنے کو بھاگی، مگر اپنی بات بھی مکمل نہ کر پائی تھی کہ دروازے کے قریب پہنچتے ہی اسے ایک دم سے چکر آیا اور لہرا کر فرش پہ جا گری۔ اسے یوں بے ہوش ہو کر گرتا دیکھ حارث کے قریب کھڑے اندر جھانکتے اس کے اپنے چلائے اور دروازہ توڑنے بھاگے، جبکہ حارث اس کی بے ہوشی سے بیگانہ وہیں کھڑا بس اپنے اس فیصلے میں جکڑ کر رہ گیا جو اس کی مجبوری ضرور تھا مگر اس کی خوشی ہرگز نہیں تھا۔ اور کتنے دن آفس سے ناغہ کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، بس وہی تھا جو نہ جانے کہاں سے آوارہ گردی کر کے آ رہا تھا۔ آتے ہی اس نے اپنے کمرے کی راہ پکڑی تو مکرم کی کرخت آواز نے اس کے زینوں کی جانب بڑھتے قدم وہیں روکے۔ تا عمر، سر جھٹک کر جواب دیتا وہ پھر سے قدم اٹھانے لگا جب مکرم کی پکار نے پھر سے اس کے قدم آگے بڑھنے سے روک دیے۔ التمش، یہاں آ کر بیٹھو۔ اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے آنا ہی پڑا۔ وہ بیٹھا ہی تھا کہ اس دن سے اس سے ناراض رانیہ فوراً سے اٹھ کر چلی گئی۔ کسی نے اسے نہ روکا، نہ روکنے کی ضرورت محسوس کی۔ تو کیا ساری عمر باپ کی ہڈیاں گلانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ اس کے جواب پہ اس کے بیٹھنے کے بعد مکرم نے سوال اٹھایا۔ میں غیر سنجیدہ تھا۔ اس نے اپنے جواب کو مذاق کا نام دیا، مگر میں سنجیدہ ہوں۔ دیکھو التمش، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ زبردستی رشتے نہیں جوڑے جاتے، یہ تم بھی جانتے ہو اور ہم بھی۔ وہ تمہاری پسند تھی ہم سمجھتے ہیں، مگر تم اس کی پسند نہیں تھے، یہ تمہیں بھی سمجھنا ہوگا، اور جتنی جلدی سمجھ جاؤ گے اتنا ہی بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ وہ نرمی سے گویا ہوئے۔ 2-3 دنوں سے انہوں نے التمش کو اس کے حال پہ چھوڑا ہوا تھا، مگر اسے سمجھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ میری پسند تھی نہیں بلکہ ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ان کی بات کی تصحیح کی تو مکرم کا جی چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ یہاں وہ اس کے دماغ سے ایزل کو نکالنے کا سوچ رہے تھے، اور وہاں وہ ابھی بھی اسی پہ اٹکا ہوا تھا۔ اس ہے کو جتنی جلدی تھی کر لو اتنا ہی اچھا ہے تمہارے لیے۔ ہم نے تمہاری پسند کو ترجیح دی، تمہارے کہنے پہ رشتہ لے کر گئے اور وہاں سے ذلیل بھی ہو کر آ گئے، تو اب تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہماری پسند کو ترجیح دو، رشتہ جوڑو اور اپنے مستقبل کا کچھ سوچو۔ ساری زندگی اس کے نہ ملنے کے غم میں ہرگز نہیں گزارنے دوں گی میں تمہیں۔ اس کے تھی کو ہے کرنے پہ نرمین کو تو آگ ہی لگ گئی تھی کہ جان ابھی بھی نہیں چھوٹی۔ مجھے فی الحال ایسے مستقبل کا سوچنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جو ایک لڑکی کے گرد گھومتا ہو، خاص کر آپ کی پسند کی لڑکی۔ وہ نخوت سے گویا ہوا۔ تمہاری پسند کو تو جیسے سرخاب کے پڑ لگے ہوئے تھے۔ ارے ٹھکرائے جانے کے بعد عقل و شرم نہیں آ رہی تمہیں کہ فاتحہ پڑھ لوں ایسی محبت پہ؟ نرمین کٹے لہجے میں بولی اور نخوت سے کان سکیڑے، جبکہ ان کی ٹھکرائے جانے والی بات پہ تو التمش کے تن بدن میں آگ دوڑ اٹھی تھی۔ یوں تو وہ کچھ بھی بولا نہیں تھا، سب یاد تھا، پھر بھی نئے سرے سے تکلیف اور غصے میں اضافہ ہوا تھا۔ اس وقت تو وہ فقط مٹھیاں ہی بھینچ سکا۔ وہ جو لڑکی ہے نا ماجبین، وہی جو تمہارے لیے پسند کی تھی میں نے،
اب زیادہ سے زیادہ اس پہ توجہ دو. کل بلایا ہے میں نے ان لوگوں کو کھانے پہ. اچھے موڈ کے ساتھ سب سے ملنا، خاص کر مہاجبین سے. سن رہے ہو نا؟ نرمین نے گویا بم پھوڑا. واٹ؟ کل کھانے پہ، اور وہ بھی ان لوگوں کو؟ آخر آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ یہاں پہلے رشتے سے انکار ہوا نہیں، آپ نے دوسرا بھی تیار کر لیا. ماما مجھے سنبھلنے کا وقت تو دیں. ایسے کون کرتا ہے بھلا؟ پاپا آپ سمجھائیں نا انہیں. وہ حیرت سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا. اپنے اندر تحمل پیدا کرو التمش. یوں بات بات پہ بھڑک اٹھنا اچھی بات نہیں. اور کب تک وقت چاہیے تمہیں؟ کیونکہ مجھے تو لگتا ہے تمہیں سال بھر کا بھی وقت دے دیں اور پھر پوچھیں تو تب بھی تم یوں ہی بھڑک کر انکار ہی کرو گے. اسی لیے اس معاملے میں تمہاری ماں کے ساتھ ہوں. مکرم سے جو ایک امید تھی وہ بھی ختم ہوئی. اس سے قبل کہ وہ غصے میں کچھ مزید کہتا، مکرم کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. ہم نے ابھی بس انہیں یوں ہی کھانے پہ بلایا ہے. ہم چاہتے ہیں تم دونوں بچے ایک دوسرے کو جان لو، سمجھ لو. اس کے بعد بھی چاہو تو ٹائم سپینڈ کرو ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس کے بعد جب لگے کہ اس معاملے کو آگے بڑھانا ہے تو ہی ہم رشتہ جوڑیں گے. مکرم شائستگی سے بولے تو التمش اس بار خاموش رہ گیا. فی الحال تمہیں کسی رشتے سے نہیں باندھ رہے. ابھی تو بس تم دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں. اگر میاں بیوی نہ بنے تو اچھے دوست تو بن ہی جاؤ گے. آخر میں وہ دانستہ غیر سنجیدگی سے بولے. مگر میں نے نہیں کہا کہ مجھے اسے سمجھنے اور جاننے کا موقع فراہم کیا جائے. ناگواریت سے کہتا وہ وہاں رکا نہیں. میں بتا رہی ہوں یہ لڑکا پاگل کر دے گا مجھے. نرمین اتنا اونچا بولی تھی کہ جاتے ہوئے التمش نے بھی سنا. اب خواہ مخواہ موڈ نہ بگاڑو. اس کی خاموشی اس بات کا جواب ہے کہ وہ تمہاری پسند سے ملنے کے لیے راضی ہے. اب ملاؤ انہیں فون اور کہو کہ کل کا ڈنر ان کا ہماری طرف ہے. مکرم انہیں مصنوعی گھوری ڈالتے بولے تو وہ فوراً چپ ہوئیں. التمش کے سامنے انہوں نے دانستہ ایسا بولا کہ انہیں انوائٹ کیا جا چکا ہے تاکہ وہ زیادہ بحث نہ کرے، اور ہوا بھی ایسا ہی. 3 دن سے حالہ کو بخار تھا. کبھی اتر جاتا تو کبھی پھر سے زور پکڑ لیتا، اور ان 3 دنوں میں ارحم اور سزین اس کے سرہانے سے ہی لگے ہوئے تھے. اپنی فکر بھول کر بس اس کے لیے لمحہ لمحہ پریشانی کاٹ رہے تھے. اس وقت اس کا بخار قدرے کم تھا، مگر کمزوری کے سبب وہ بس بستر میں ہی دبکی بیٹھی تھی. ابھی کیسا محسوس کر رہی ہے میری بیٹی؟ بخار کے سبب سرخ ٹماٹر بنے گالوں والی حالہ کو دیکھتے ہوئے ارحم نے پوچھا. آئی ایم فیلنگ مچ بیٹر ڈیڈ. وہ نقاہت سے گویا ہوئی. دیٹس گریٹ مائی بیبی. وہ مسکایا اور صبح سے جہاں 100 بار اس کا ماتھا چھو کر دیکھ چکا تھا اب 101 بار چھو کر دیکھتا بولا. بخار تو اب قدرے کم ہے، شکر ہے. اور ساتھ ہی شکر ادا کیا. ایک دن تو پورا حالہ ہاسپٹل ہی رہی تھی، مگر اگلے دن ڈسچارج کر دیا گیا تو تب وہ ان کے روم میں ہی رہ رہی تھی. I think you're getting bored. You want to play? ارحم نے اس کے پزلز اٹھا کر بیڈ پہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا. 2-3 دن سے وہ بستر پہ ہی پڑی تھی. ارحم نے سوچا وہ بور ہو رہی ہوگی کیونکہ وہ کافی ایکٹیو اور نہ ٹکنے والی بچی تھی، مگر طبیعت خرابی کے سبب مجبور تھی. Not this time. اس نے بیزاریت سے پزلز کو دیکھتے ہوئے انکار کیا. But Dad wants to play with his little princess. Say yes, please, please. ارحم نے کسی چھوٹے بچے کی طرح ریکویسٹ کم اور ضد زیادہ کی تو حالہ ہنس پڑی. Dad, you're behaving just like a child. You're so cute. اسے باپ کا یہ انداز بہت بھایا. Thank you, my princess. ارحم نے خندہ زیر لب ہوتے ہوئے سر خم کر کے شکریہ ادا کیا، جیسے واقعی حالہ ایک شہزادی ہو اور وہ کوئی غلام. دونوں پزل جوڑنے لگے تو ارحم دانستہ غلط لگاتا رہا تاکہ حالہ اسے ٹوکے اور اس کا گیم میں انٹرسٹ پیدا ہو، اور وہ واقعی ٹوکتی رہی اور اتار اتار کر خود صحیح جگہ جوڑ. آج کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کو تو سب بھول گیا ہے. 5ویں دفعہ بھی ارحم نے غلط پزل جوڑا تو حالہ بول اٹھی. کتنے وقت سے تمہارے ساتھ کھیلا نہیں ہوں نا، شاید اس لیے سارے کھیل بھول گیا ہوں. اس نے سر کھجاتے ہوئے بتایا. ڈونٹ وری، آئی ول ٹیچ یو. حالہ فرضی کالر اچکاتی بولی تو ارحم ہنس پڑا تھا اس کے انداز پہ. ہاتھ منہ دھونے کا بہانہ کرتی وہ واش روم میں آئی اور دروازے کی چٹکنی چڑھا کر واش بیسن کے آگے جھکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. یہی تو چاہ رہی تھی وہ کب سے. یہی تنہائی، یہی آنسوؤں کا لاوا جو پھٹنے کے بعد اس کے دل کو زیادہ نہ صحیح مگر ذرہ برابر تو ہلکا کر ہی دیتا. میں نے وہی کیا جو فارس چاہتا تھا. فارس چاہتا تھا؟ ہاں، یہ سب فارس کی مرضی سے ہوا. وہ راضی ہے یہی تھا جو اسے تڑپا کر رکھ گیا تھا. یہی تھا وہ جھوٹ جسے وہ سچ مان کر بری طرح سے ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی تھی. جب آخر میں آ کر یہی سب کرنا تھا تو پھر مجھے کیوں چاہا؟ یہی تو شکوہ تھا اس کا. وہ کہتا ہے کہ وہ تمہارے قابل نہیں. کہتا ہے کہ میں نے جو کیا اس کی خود کو سزا دینا چاہتا ہوں، اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ ساری عمر ایک ایسے انسان کے ساتھ کاٹنا جس کی میرے دل کو چاہ ہی نہ ہو. سیدھی طرح یہ کہتے کہ دراصل آپ میرے نہیں بلکہ میں آپ کے قابل نہیں رہی. اب سزا آپ خود کو نہیں مجھے دینا چاہتے ہیں. آخر کو غصے میں آپ کو دھتکارنے جیسے الفاظ جو میرے منہ سے نکل گئے، اور ان کی سزا آپ مجھے دینا چاہتے ہیں کسی اور کا ہاتھ تھام کر.
وہ بدگمان ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اپنا وہ شدید رد عمل یاد آنے لگا جب اس نے انہیں نہ معاف کرنے کا اعلان کرتے ہوئے بدتمیزی کی تھی، ان کے جڑے ہاتھوں، ان کی گڑگڑاہٹوں کو ٹھکرایا۔ میرے ایسے رد عمل کی مجھے سزا دینا چاہتے ہیں آپ؟ 2 دن میں ہی ہار مان لی، 2 دن میں ہی پیچھے ہٹ گئے۔ ارے عاشق تو عمر بھر محبوب کے قدموں میں بچھے رہتے ہیں کہ کب نظر کرم ہو جائے، مگر آپ تو 2 دن بھی انتظار نہ کر پائے میرے لوٹ آنے کا۔ آپ کی فریادیں اتنی تو کھوکھلی نہ تھی میرے لیے جو میں کبھی معاف ہی نہ کر پاتی آپ کو۔ دل کو معافی کے لیے کبھی کبھار راضی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور میرا دل بھی راضی نہیں ہو پا رہا تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تا عمر یہ غیر رضامند ہی رہے گا۔ آپ نے اپنی ایزل کو جانا ہی کب ہے آغا؟ جاننے کی کوشش کرتے تو جان جاتے کہ ایزل کا جب دل اس کے آغا کے لیے نرم پڑ جائے، جذبات سے لبریز ہو جائے، تو پھر چاہے وہ قاتل ہی کیوں نہ ہو، وہ انہیں قتل بھی معاف کر ڈالے۔ اب تو خیر، نہ میں آپ کی ایزل ہوں، نہ ہی آپ میرے آغا۔ اب تو آپ انم آپی کے فارس ہیں، اور وہ ہونے والی مسز فارس۔ آخری جملے ادا کرنا زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ہاں مانتی ہوں، میں نے کہا کہ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے یا آپ کی زندگانی میں شامل ہونے کی چاہت دفن کر بیٹھی۔ آپ نے یہ کیوں نہ سوچا کہ اشتعال تو اس گناہ کا تھا جو آپ نے کیا؟ معافی نہ دینے کے بعد تو اس گناہ کی تھی۔ دل اگر راضی نہ ہوتا تو معافی آپ کو شاید تب بھی نہ دے پاتی جب آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ بھی جاتا۔ پھر کیسے آپ نے سوچ لیا کہ میرے نہ معاف کرنے کا تعلق آپ کو ٹھکرانے سے ہے؟ کیسے سوچ لیا کہ میرا نہ معاف کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں نے ہمیشہ کے لیے آپ سے منہ موڑ کر آپ کے ساتھ کی خواہش کو دفن کر لیا؟ آپ نے میرے ساتھ جو بھی اس رات کیا، اس کے بعد سے تو میں نے قسم کھا لی تھی کہ اب تو بالکل بھی اپنا یہ استعمال شدہ وجود آپ کے سوا کسی اور کے نام نہیں کر سکتی۔ جس جسم پہ آپ نے اپنے نام کی مہر لگا دی، پھر کیا وہ کسی اور کے قابل رہا؟ نہیں رہا آغا۔ پھر کیوں اسے کسی اور کے لیے چھوڑ کر خود بھی کسی اور کو اپنا آپ سونپنے کا فیصلہ کر بیٹھے؟ اس شخص نے اسے سمجھا ہی نہیں، اس سے الگ ہونے میں بہت جلدی کر دی۔ یہ غم اس کی جان سے چمٹ گیا تھا۔ ہاں صحیح کہا تم نے، چاہتے تھے، وہ بھی تب تک جب تک تم چاہتی تھی، مگر تمہاری بے اعتنائی اور ٹھکرانے نے اسے اس راہ سے واپس موڑ لیا۔ اس نے کہا کہ اس نے گڑ گڑا کر تم سے معافی مانگی، مگر تم نے حقارت سے اسے واپس موڑ دیا۔ اس گڑ گڑاہٹ کے بعد اور کیا کرنا باقی بچتا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ جب اس کی گڑ گڑاہٹ نے تمہارے دل پہ کوئی اثر نہ چھوڑا تو پھر وہ کس امید سے اس سہارے بیٹھا رہتا کہ تم اس کے پاس لوٹو گی، اسے معاف کرو گی، اس کا ہاتھ تھامو گی؟ کوئی امید باقی چھوڑی بھی تھی تم نے؟ اسی بات کی تو سزا دے رہے ہیں وہ مجھے، میری بے اعتنائی کی۔ مگر غلطی تو انہوں نے کی یہ سمجھنے میں کہ ایزل نے انہیں ٹھکرایا ہرگز نہیں تھا۔ ایزل نے تو بس اس گناہ کی معافی نہ دینے کی بات کی اور بارہا کی۔ ایزل کا مان ٹوٹا تھا، اعتبار ٹوٹا تھا۔ اب کیا وہ اتنا بھی حق نہیں رکھتی تھی کہ اس کا غم منا سکے، اپنے درد کو سامنے والے کے آگے کھول کر اسے بتا سکے کہ یہ سب اسی کی مرہون منت ہے؟ وہ ان کے ایکشن کا ری ایکشن تھا جو میں نے دیا، اور میرا حق بھی تھا کیونکہ وہ سب ان کی ذات سے کبھی گمان ہی نہیں کیا تھا میں نے۔ میں غلطی پر نہیں تھی پھپھو، تب بھی نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہوں۔ پھر کیوں وہ الٹا مجھے ہی سزا دے رہے ہیں؟ رہی بات امید کی، تو اگر میں ان کی جگہ ہوتی ساری عمر ان کی معافی کی منتظر رہتی، اس امید پر کہ محبت کرنے والے زیادہ دیر روٹھے رہ ہی نہیں سکتے، بھلے خطا کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ مگر ان کی امید تو 2 دن میں ہی ٹوٹ گئی۔ وہ میرے لیے 2 دن سے زیادہ آنسو بہا نہ سکے، 2 دن سے زیادہ گڑ گڑا نہ سکے، اور مایوس ہو کر اسی رشتے پہ ہاں کہہ دیا جس میں جکڑے ہوئے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان میں ایزل جتنا ظرف، اس کے جتنا حوصلہ، اس کے جتنی امید اور محبت ہے ہی نہیں۔ سب محبت کے دعوے بس اس وقت کی قربت کا نتیجہ ہی نکلے، محض اس وقت کا جذباتی پن ہی نکلے، اور میں پاگل سمجھتی رہی کہ ان کا ایک ایک لفظ محبت میں ڈوب کر نکلا ہے۔ میری کوئی غلطی نہیں تھی، اگر تھی تو بس یہی کہ اس رات کے شخص اور اس کے بعد کے شخص کے فرق کو پہچان ہی نہ سکی۔ در حقیقت اتنی محبت ہے ہی نہیں آپ کو مجھ سے جتنے آپ نے دعوے کر ڈالے تھے، کیونکہ جو سچے دعوے کرے وہ انہیں ہر حال میں پورا بھی کرتا ہے۔ شرمساری تو شاید بہانہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ انہیں اس بات پہ یقین ہی نہیں کہ ایزل انہیں معاف کر سکتی ہے، کیونکہ اگر یقین ہوتا تو آج ان کا کسی اور کو اپنا بنانے کا فیصلہ نہ ہوتا۔ وہ تمسخرانہ لہجے میں گویا ہوئی، اس خوش فہمی کو دل سے نکال دو کہ وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو شرمندگی کے مارے ہی صحیح مگر وہ کبھی بھی کسی اور کا ہاتھ نہ تھامتا۔ اگر اسے اپنے وعدوں اور قسموں کا اتنا ہی پاس ہوتا تو چاہے کتنی شرمساری صحیح مگر تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ نہ کرتا۔ جسے محبت کی اتنی ہی تڑپ ہونا ایزل، وہ کبھی بھی اتنا بڑا فیصلہ لمحوں میں نہیں کرتا۔ یہ بات مان لو کہ فارس اب تمہارا ساتھ نہیں چاہتا۔ مان لیا پھپھو، مان لیا کہ ہاں واقعی وہ اب میرا ساتھ نہیں چاہتے۔ ٹھیک کہا تھا آپ نے
کہ جسے وعدوں قسموں کا پاس ہو وہ چاہے کتنا ہی مجبور کیوں نہ ہو انہیں ہر حال میں نبھاتا ہے۔ اور آغا تو وہ شخص ہے جن پہ مجھے اندھا یقین تھا کہ وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر اب جب کرنے کی باری آئی تو کچھ بھی نہ کیا میرے لیے۔ اس لیے میں مان چکی ہوں کہ در حقیقت وہ کچھ کرنا چاہتے ہی نہیں۔ انہیں میرا ساتھ چاہیے ہوتا تو چاہے کیسی بھی مجبوری، کیسے بھی حالات ہوتے، وہ پرواہ نہ کرتے، اور آج انم آپی کی جگہ میں ہوتی۔ آئینے میں خود کو لہو رنگ آنکھوں سے دیکھتی وہ بدگمانی کے رنگ لیے طنز سے بولی، اب تبدیلی ممکن نہیں۔ تبدیلی اب ممکن ہو نہ یا نہ ہو، مگر میری واپسی اب ان کے پاس اب واقعی ناممکن ہے۔ انہوں نے مجھے سمجھنے میں غلطی کی تو اس غلطی کو اب میں بھی ختم نہیں کروں گی۔ انہوں نے مجھ سے جڑی امید کو 2 دنوں میں ہی مایوسی کی نظر کر دیا تو اب میں بھی اس مایوسی کو دور نہیں کروں گی۔ انہوں نے میرے ساتھ کے لیے ہمت نہیں کی تو اب میں بھی انہیں اس ساتھ سے محروم ہی رکھوں گی۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر خود سے یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ وہ اب اس شخص کے ساتھ اپنا پرانا تعلق کبھی نہیں دہرائے گی، اس نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے اور پانی کے چھپاکے منہ پہ مارنے لگی۔ میری محبت سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے نا، تو اب انم آپی کی محبت مبارک ہو آپ کو۔ ایک آخری شکوہ ان کے سپرد کرتی وہ واش روم سے نکل گئی اور قدم بے ساختہ ٹیرس پہ جا رکے، کیونکہ اس نے آغا فارس کی گاڑی کا ہارن سنا تھا۔ وہ ریلنگ کے قریب آئی اور نظریں سیدھا گاڑی سے نکلتے اس شخص پہ جا ٹھہری جسے دیکھنے پر بھی وہ اب اپنا حق نہیں سمجھتی تھی، مگر یہ دل تو اب آہستہ آہستہ ہی سنبھلنا تھا۔ وہ ان کی طرف دیکھ رہی تھی اور اسی لمحے ان کی نظر بھی ایزل پہ پڑ گئی اور پھر وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ کچھ پل تو وہ دونوں ایک دوسرے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے اور پھر ایزل نے درستی سے رخ پھیر لیا۔ اس کا یوں رخ پھیرنا آغا فارس کا دل چیر کر رکھ گیا، مگر وہ اس سب کا سبب بھی خود کو ہی مانتے تھے۔ ان سے وہاں مزید نہ ٹھہرا گیا تو آگے بڑھ گئے، کیونکہ ایزل سے شرمندہ تھے، اپنے کہے ہر ان دعووں پر شرمندہ تھے جنہیں وہ پورا نہ کر سکے، اس رات ہوئے اظہار محبت پر شرمندہ تھے، ہر اس وعدے اور قسم پر شرمندہ تھے جنہیں وہ نبھا نہ سکے۔ ایسے میں وہ کیسے اسے مزید نظریں ملا پاتے؟ نہیں سمجھتے تھے خود کو اس سے نظریں تک ملانے کے قابل، تب بھی اس کی نظروں سے دور ہو گئے۔ جبکہ ذرا بھر ٹھہر کر ایزل نے پھر سے رخ پھیرا تو دل تو اس کا بھی چیرا گیا، کیونکہ اب وہ شخص وہاں نہیں تھا۔ تو یعنی اب میرا وجود واقعی غیر اہم ہو گیا آپ کے لیے کہ ذرا بھر کو دیکھنا بھی گوارا نہیں؟ وہ آنسو جو اس نے رگڑ رگڑ کر صاف کیے تھے اب پھر سے بہہ نکلے۔ اس نے یہ نہ سوچا کہ ان کے جلدی سے آگے بڑھ جانے کا سبب اس کا یوں بے دردی سے رخ پھیرنا بھی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ ان سے اس کی یہ بددلی نظریں نہیں دیکھی جاتی تھی۔ ان کا چلے جانا اس لیے بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے ٹھہرنے کے قابل بھی نہیں سمجھ پا رہے۔ اس نے ایسا کچھ بھی نہ سوچا کیونکہ اسے وہی سمجھنا تھا جو شائستہ نے اس کے کانوں میں ڈال دیا تھا۔ جو کچھ بھی شائستہ نے ایزل کے کانوں میں پھونکا تھا وہ زہر بن کر اب بدگمانوں کی صورت میں باہر نکلنا تھا۔ یہ شخص تو شاید شروع سے ہی میری قسمت میں نہ تھا، بس میں ہی لا حاصل کے پیچھے بھاگتی رہی، مگر اب تھک گئی ہوں اس لا حاصل کی دوڑ میں۔ اب پلٹنا چاہتی ہوں کیونکہ میرا لوٹنا ہی سب کے لیے بہتر ہے۔ اس خالی جگہ کو جہاں کچھ دیر قبل آغا فارس کھڑے تھے آج زردگی سے دیکھ کر کہتی ایک ٹھنڈی آہ بھرے اندر چلی آئی۔ حالہ بیٹا کیوں اپسیٹ ہو؟ تھوڑا سا کھیلنے کے بعد حالہ پیچھے ہٹ گئی، جبکہ ارحم نے بہت کوشش کی تھی اس کا کھیل میں انٹرسٹ پیدا کرنے کی۔ ڈیڈ مجھے عامش انکل کی یاد آ رہی ہے۔ وہ اداس سی جواب گو ہوئی تو یہ جواب سن کر ارحم کا چہرہ اتر گیا۔ حالہ کا یہ جواب کمرے میں آتی سوزین نے بھی سنا اور وہ اس کے جواب پہ نہیں بلکہ ارحم کے تاثرات دیکھ کر افسردہ ہوئی تھی۔ کیوں یاد آ رہی ہے اس کی؟ اور ابھی 2-3 دن ہی تو ہوئے ہیں اس سے ملے ہوئے، اتنی جلدی اداس بھی ہو گئی؟ اس نے ناگواریت سے پوچھا۔ کیونکہ وہ بہت اچھے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے، اسی لیے میں ہر وقت انہیں مس کرتی ہوں، اور اس دن تو انہوں نے مجھ سے بہت 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 زیادہ پیار کیا۔ اس دن وہ مجھے پہلے سے بھی کہیں زیادہ اچھے لگے تھے ڈیڈ، اسی لیے ناؤ آئی ایم بیڈلی مسنگ ہم۔ اتنی زیادہ اور اتنی جلدی اداس ہو جانے کا اس نے سبب بتایا تو ارحم کا دل جل کر راکھ ہوا۔ کیا وہ ڈیڈ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے؟ دیٹس ناٹ فیئر حالہ، ڈیڈ کے پاس ہوتے ہوئے بھی آپ عامش انکل کو یاد کر رہی ہیں، یعنی ڈیڈ کی کوئی ویلیو ہی نہیں؟ ڈیڈ کب سے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا کسی نہ کسی طرح دل لگا سکے، مگر آپ کا دل تو بس اپنے عامش انکل کے ساتھ ہی لگے گا۔ وہ ناراضگی سے بولا اور رخ پھیر گیا۔ اسے التمش سے بے پناہ جلن محسوس ہو رہی تھی۔ ارحم کیوں اتنے جذباتی ہو رہے ہو؟ وہ چھوٹی بچی ہے، اس کے سامنے تو ایسی باتیں نہ کرو۔ سوزین نے مداخلت کی اور حالہ کی رونے والی صورت کو دیکھتے ہوئے ارحم سے بولی، تمہیں التمش پسند نہیں، یہ بات اس پہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، اور رہی بات ویلیو کی تو اس کے لیے التمش تم سے بڑھ کر نہیں ہے، یہ بات تم بھی جانتے ہو، پھر یہ سب کہنے کی وجہ؟ اس نے قدرے مدھم لہجے میں اسے اس کے رویے پہ سرزنش کی۔ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، انفیکٹ سمجھنے کی ضرورت تمہیں ہے۔
یہ سب تمہارے اس وعدے کے پیچھے ہو رہا ہے۔ نہ اس وقت تم وہ وعدہ کرتی، نہ ہی آج ہم اس وعدے کے سبب حالہ کو اس کے حقیقی باپ کے سپرد کرنے پہ مجبور ہوتے۔ اس کا سمجھانا بے جا ہی گیا کیونکہ ارحم کو الٹا اس کے وعدے پہ غصہ آنے لگا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ارحم کہ اگر میں نے اس وعدے کے لیے حامی نہ بھری ہوتی تو التمش کبھی بھی اپنی اولاد تک نہ پہنچتا اسے پانے کے لیے؟ بات وعدے کی نہیں ہے، بات اس باپ کی ہے جو زندہ ہے اور اپنی اولاد کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ سوزین نے اس کے بعد سے مکمل طور پہ اختلاف کیا۔ اس اولاد کو پانے کی تڑپ بھی تو اس کے اندر تم نے ہی پیدا کی، بولو کی یا نہیں؟ وہ اس کی جانب شکوہ کنہ نظروں سے دیکھتا بولا تو سوزین نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ رہی بات ڈھونڈنے کی، تو تم نے اگر حامی نہ بھری ہوتی وعدے کے لیے تو ہم حالہ کو لیے کہیں دور چلے جاتے، کسی ایسی جگہ جہاں وہ اس تک کبھی نہ پہنچ پاتا، اور کم از کم ہمیں کبھی اس خوف سے تو نہ گزرنا پڑتا کہ وہ ایک روز آئے گا اور اسے لے جائے گا، یا ایک روز ہمیں اسے اس کے باپ کے حوالے کرنا ہوگا۔ نور، مجھ میں حوصلہ نہیں ہے کہ میں حالہ کو ہمیشہ کے لیے کسی اور کے سپرد کر سکوں، چاہے وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حالہ کی محبت اب میری رگوں میں خون کی مانند سرایت کرتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ میرا ہی خون ہے، مگر خون کی یہ گردش تک رکنے لگتی ہے جب یہ سوچ آتی ہے کہ حالہ کے ننھے ہاتھ ہمارے ہاتھوں سے نکل کر کسی اور کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے۔ وہ پشمردگی بھرے لہجے میں بولا، یہ سب تمہارے وعدے کے سبب ہو رہا ہے۔ کاش تم ایلیا کے ساتھ اس روز ہاسپٹل گئی ہی نہ ہوتی۔ ارحم کی یہ آخری بات سوزین کو جھنجھوڑ کر رکھ گئی، کیونکہ اس بات کا مطلب صاف تھا کہ نہ وہ اس روز اس کے ساتھ ہوتی تو نہ ہی آج حالہ ان کے گھر ہوتی، وہ کبھی حالہ سے ملے ہی نہ ہوتے۔ یوں تو نہ کہو ارحم، اگر آج حالہ نہ ہوتی تو ہماری زندگی کتنی ویران ہوتی، ہر کام میں خدا کی طرف سے بہتری ہوتی، ایسا تم ہی کہتے ہو نا؟ سوزین کا دل دکھا تھا۔ زندگی تو تمہاری بھی ویران ہی ہوتی اگر جو میں نہ ہوتا۔ رہی ہماری زندگی کی بات، تو ہماری زندگی اب بھی تو ویران ہو جائے گی جب یہ چلی جائے گی۔ ارحم تلخی سے گویا ہوا اور آخر میں حالہ کی جانب دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا، کیونکہ حالہ وہاں نہیں تھی۔ وہ کب چپکے سے اٹھ کر چلی گئی انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ حالہ کہاں چلی گئی؟ حالہ آپ کہاں ہو بیبی؟ ارحم فوراً ہی اٹھا اور اسے ڈھونڈنے کمرے سے نکل گیا، جبکہ سوزین تو اپنی جگہ سے ہل ہی نہ پائی اور حق فق سی جاتے ہوئے ارحم کو دیکھتی رہ گئی۔ زندگی تو تمہاری بھی ویران ہی ہوتی اگر جو میں نہ ہوتا۔ یہ آخر کیا بات کہہ دی تھی اس نے؟ کیا اس نے سوزین کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اسے گھر، گاڑی، عیش و عشرت بھری زندگی دے کر اور ایک خوبصورت و پرسکون مذہب میں لا کر اس پہ احسان کیا تھا؟ کیا اس پہ یہ احسان جتایا تھا؟ جب سے ارحم نے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا تب سے اب تک اس نے کبھی بھی ایسی کوئی بات نہ کی تھی، تو پھر آج اتنی بڑی بات اس نے اتنی آسانی سے آخر کیسے کہہ دی؟ ہاؤ کین یو سے دس ٹو می؟ وہ استجاب سے گویا ہوئی اور پھر کتنی ہی دیر اس کے اس مختصر مگر دل چیر کر رکھ دینے والے جملے کو دل پہ لیے بیٹھی رہی۔ رکو فارس، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ صبح سے گھر سے نکلے وہ اب رات کو گھر پہنچے اور لاؤنج میں بیٹھی شائستہ کو نظر انداز کرتے چپ چاپ اپنے کمرے میں جانا چاہا۔ جب شائستہ نے انہیں پکار کر رک جانے کا کہا، پہلے زینے اور ریلنگ پہ ہاتھ رکھے وہ رک تو گئے مگر پلٹے نہیں تھے۔ جو آج ان کی ماں نے ان کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد سے تو وہ ان کے روبرو تک نہیں آنا چاہتے تھے۔ بات کرنے کو اب رہ ہی کیا گیا ہے؟ بنا پلٹے وہ ہنکارا بھرتے بولے، ابھی بھی کچھ باتیں رہتی ہیں جنہیں سننا اور عمل کرنا تم پر لازم ہے۔ وہ صوفے سے اٹھ کر ان کی طرف قدم بڑھاتی بولی، اب تو بس شاید اپنا دل نکال کر انم کے قدموں میں بچھانا باقی رہ گیا ہے۔ وہ پلٹے اور زہریلے پن سے گویا ہوئے تو شائستہ اس لمحے وہیں ٹھہر گئی۔ ان کے زہریلے لہجے پہ افسوس ہوا تھا۔ بھلے ہی اپنا دل انم کے قدموں میں نہ بچھاؤ، مگر جس کے قدموں میں بچھا رکھا ہے لازم ہے کہ وہاں سے سمیٹ لو۔ وہ جو رکی تھی حکم دیتی پاس چلی آئیں، ایسا ممکن نہیں، میرا دل اب اس کے قدموں کی خاک بن چکا ہے جسے وہ چاہے تو سمیٹ کر کسی میں ہمیشہ کے لیے قید کر لے یا پھر پیر مار کر اڑا دے، مگر میں وہ چیز کبھی واپس نہیں لوں گی جو ہمیشہ سے بھی اسی کی امانت تھی۔ وہ قطعی لہجے میں بولے تو شائستہ نے اندر ہی اندر ٹھنڈی آہ بھری۔ سنو گے تو دکھ ہوگا کیونکہ وہ اس خاک کو سینے سے لگانے کی بجائے پیروں تلے روند کر جا چکی ہے۔ شائستہ نے کچھ سوچتے ہوئے جھوٹ بولا تو آغا فارس بھونچکا رہ گئے۔ کیا وہ ان کے دل کو کچل چکی تھی بجائے اسے اپنے دل سے جوڑنے کے؟ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ انہوں نے الجھ کر پوچھا۔ کہہ میں نہیں بلکہ وہ رہی تھی، آئی تھی وہ یہاں مگر تمہاری محبت میں رونے اور گڑ گڑانے نہیں بلکہ تمہاری محبت پر 2 حرف بھیجنے۔ کہہ رہی تھی کہ تم جیسا فریبی اور لٹیرا انسان اسے ڈیزرو ہی نہیں کرتا۔ لعنت بھیجی اس وقت پر جب اسے تم سے محبت ہوئی۔ شائستہ یوں بولی جیسے یہ واقعی حقیقت میں کہا گیا ہو اور اسی انسان سے کہا گیا ہو، جبکہ آغا فارس یہ سن کر وہیں حیرت کا پتلا بن گئے۔ اتنے نوکیلے الفاظ، اتنی بری مار لفظوں کی کہ انہیں اپنے گال دہکتے محسوس ہوئے۔ یقین کرنا محال ہوا کہ ایزل نے یہ باتیں کی ہیں وہ بھی ان کے لیے۔
کیا واقعی اس نے ایسا کہا؟ ہکا بکا صورت لیے انہوں نے استفسار کیا۔ مجھے کیا ملے گا جھوٹ بول کر؟ اور صرف یہی نہیں، ابھی تو اور بھی بہت کچھ سننا باقی ہے تمہارے لیے، مگر تمہیں سب سے زیادہ دکھ شاید اس بات پر ہو کہ اس نے ایک بار بھی نہ سوچا کہ تم تو دل و جان سے مرتے ہو اس پر، اسے اپنا بنانے کے پیچھے دیوانے ہو، پھر بھلا تم کیسے کسی اور سے شادی کرنے کا سوچ سکتے ہو، جبکہ تم نے تو اس سے عہد و پیمان کر رکھے ہیں۔ یہ سب صرف اس کی پھپھو کی مرضی بھی تو ہو سکتی ہے، تمہارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، تم راضی نہیں ہوگے، تم تو بس اسے چاہتے ہو۔ ایسا کیوں نہیں سوچا اس نے؟ وہ آئی اور ایک بار بھی نہ کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا پھپھو، بلکہ یہ پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اس کے ساتھ۔ اب تم خود سوچو کہ کیا صرف یہ تھا اس کا یقین تمہیں لے کر، جسے تمہاری محبت پہ یقین ہی نہیں، جو بنا کچھ بھی جانے تم سے بدگمان ہو کر بیٹھ گئی اور 2 حرف اس محبت پر بھیج کر چلی گئی، کہ اب بھی اس کے قدموں میں پڑے اپنے دل کی بے قدری ہوتا دیکھتے رہو گے؟ شائستہ نے صحیح کہا تھا۔ گزشتہ باتوں سے کہیں زیادہ تکلیف تو انہیں اس کی بے یقینی نے دلائی تھی، جبکہ وہ ان کا جنون دیکھ چکی تھی اپنے لیے۔ انہیں کچھ وقت قبل ایزل کا بے مہری سے رخ بدلنا یاد آیا تھا۔ یعنی اب تم مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ کچھ پل ہی صحیح اپنی نظریں میرے چہرے کے سپرد کر سکو۔ دل چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتی ہے؟ مجھ سے ایک بار بات تو کرتی، میں اسے بتاتا کہ کیا بتاتے تم اسے کہ تم ابھی بھی پاگل بنے پھر رہے ہو اس کے لیے۔ شائستہ درستی سے ٹوکتی بولی۔ اس کی بدگمانی دور کرتا اور اسے بتاتا کہ آپ رضامند نہیں ہیں۔ میں تو آج بھی وہی فارض ہوں جو کل تھا، آج بھی بس اسے ہی چاہتا ہوں۔ یہ بدگمانی آپ کو دور کرنی چاہیے تھی، بلکہ میں خود کروں گا، وہ تہیہ کرتے بولے۔ وہ تمہاری محبت پر لعنت بھیج کر جا چکی ہے اور تم اب بھی اس کا دل صاف کرنے کے چکروں میں ہو۔ فارس، خبردار جو تم اس سے ملے، اور اگر سامنا ہوا بھی تو خبردار جو اس معاملے کو لے کر کوئی بات کی تو۔ وہ کاٹدار اور مستحکم لہجے میں بولی تو آغا فارس نے شدید شکوہ کناں نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ اس کا سامنا کرنے کے قابل چھوڑا ہی کہاں ہے آپ نے مجھے؟ اسے میری زندگی میں شامل کرنے پر پابندی تو آپ نے لگا ہی دی ہے، اب کم از کم اسے مجھ سے نفرت کرنے پہ تو مجبور نہ کریں۔ مجھے سب بدگمانیاں تو کم از کم مٹانے دیں۔ مت بھولیں کہ اس محبت سے قبل ہمارا کزن کا رشتہ بھی ہے۔ محبت کے نہ صحیح کم از کم اسی رشتے کے ناطے ہی ایک دوسرے کے دلوں کو صاف کرنے کا موقع دے دیں۔ وہ شکوہ بھرے لہجے میں کچھ منت بھرا انداز اپنائے بولے۔ تمہیں شاید یہ بتانا بھول چکی ہوں کہ وہ تم سے آج ہر تعلق ختم کر کے گئی ہے۔ اب سے وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی، تم اس کے لیے مر گئے اور وہ تمہارے لیے۔ ایسا میں نے نہیں، اس نے کہا۔ جھوٹ پر جھوٹ۔ آخر کیوں وہ اتنی بدگمانی پھیلا رہی تھی؟ ایسا نہیں کر سکتی وہ، اس کے کہہ دینے سے ہمارا تعلق ختم نہیں ہو جاتا۔ وہ چاہے لاکھ کہہ لے مگر ہمارے بیچ قائم رشتوں کو ٹھکرا نہیں سکتی۔ وہ پاگل ہے، نادان ہے، جذباتی پن میں نہ جانے کیا کیا بول جاتی ہے، اسے خود بھی علم نہیں ہوتا۔ اور یقین کریں مجھے اس کی بدتمیزیاں، اس کی باتیں تکلیف نہیں دیتی۔ ہاں کچھ باتیں دل چیر ڈالتی ہیں، مگر میرے دل میں ہر بار اس کے لیے معافی ہی معافی ہے۔ وہ 2 تو کیا 100 حرف بھی بھیجتے میری محبت پر تو بھی اس سے شکوہ نہیں، تو بھی میرا یہ دل اس سے بدگمان نہیں ہوگا، وہ چاہے مجھ سے لاکھ بدگمان سہی۔ آخری جملے پہ ان کے دل نے درد بھری آہ خارج کی تھی۔ وہ ان سے بدگمان ہو چکی ہے، اس کی تکلیف ضرور تھی انہیں۔ یہ شکوے، بدگمانیاں، بدتمیزیاں سب ایک طرف، اس سب میں جو بات اہم ہے وہ یہ کہ تم دونوں کا اب ایک دوسرے سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ اس لیے اگر تم آج کے بعد مجھے اس کے آس پاس بھی نظر آئے یا تم نے اسے کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میرے الفاظ ابھی بھی وہی ہیں جو صبح تک تھے۔ اتنا جھوٹ بولنے کے بعد بھی جب شائستہ انہیں ایزل کی طرف سے بدگمان نہ کر سکی تو انہوں نے 2 ٹوک حکم صادر کرنے کا فیصلہ کیا، ساتھ ہی ساتھ صبح والی دھمکی بھی یاد دلائی جس کے آگے آغا فارس مجبور و بے بس کھڑے تھے۔ وہ مجھ سے اپنا ہر تعلق توڑ کر جا چکی ہے اور آپ میرا تعلق انم سے جوڑنے میں کامیاب ہو چکی ہیں، تو اب اگر اس کے سامنے جاؤں بھی تو بتائیں کس منہ سے؟ پہلے ہی میری خطائیں مجھے اس سے نظریں ملانے نہیں دے رہی تھی، اور اس پہ ستم آپ کی وہ مرضی جس کا اختتام ہر صورت انم پر ہی جا کر ہوتا ہے۔ ایسے میں اب میں خود کو اس قابل سمجھتا بھی نہیں ہوں کہ اس کی نظر کرم کا منتظر ٹھہروں یا اس کی راہ روکوں، مگر آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش ضرور کروں گا کہ اپنا کیا مجھ پہ مت ڈالیے گا، اپنی مرضی کو میری مرضی بنا کر پیش مت کیجیے گا۔ آج تو نہیں بتایا مگر آئندہ اسے ضرور بتا دیجیے گا کہ یہ جلد بازی صرف اور صرف آپ کی خواہش ہے، نہ کہ میری خطاؤں پہ معافی نہ سہی، کم از کم میری محبت پر بھیجے 2 حرف تو واپس لے لے گی، اور میرے لیے یہی بہت ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتے وہ ایک آخری تعصب بھری نگاہ شائستہ پہ ڈالے، زور زور سے پیر زینوں پہ مارتے کمرے میں چلے گئے۔ ہاں کمرے کا دروازہ ایک بار پھر شائستہ کو دہلا گیا تھا، یوں جیسے بلاسٹ ہوا۔ غصے میں اکثر زور چیزوں پہ ہی لگتا تھا۔ وہ تو گزارش کر کے جا چکے تھے، جبکہ شائستہ نڈھال سی وہیں زینے پہ بیٹھ گئی۔ جنہوں نے ایزل کا پیغام آغا فارس کو دینے کی بجائے الٹا وہ باتیں کہہ کر انہیں بدگمان کرنا چاہا جو ایزل کے لبوں سے ادا ہی نہیں ہوئی تھیں۔
وہ آغا فارس کی گزارش بھلا کیوں کر پوری کرتی؟ یا اللہ مجھے معاف کرنا، نہ جانے میں کیا کیا کرتی پھر رہی ہوں۔ میں ایسی تو نہ تھی، دو لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے والی، اپنے ہی گھر کے بچوں کو ایک دوسرے کو دشمن کر رہی ہوں، وہ بھی ان بچوں کو جو ایک دوسرے کو بے پناہ چاہتے ہیں۔ مگر کیا کروں جب تیسرا بھی اس محبت میں شامل ہو جائے اور اس دوسرے کو نکال کر صرف اپنی ملکیت جمانا چاہے اور ایسا مجبور کرے کہ ہمارے پاس سوائے اس کی چاہت پوری کرنے کے کوئی راستہ ہی نہ بچے، تو ایسے میں ہم کیا کریں؟ انم کے لفظوں نے تو مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہاں اس نے مجھے اپنی جان لے لینے کی دھمکی لگائی، تو یہاں میں بھی وہی سب کرتے اپنے بیٹے کو مجبور کیے ہوئے ہوں، اپنی خوشیوں کو اپنے ہی ہاتھوں گلا گھونٹنے کے لیے۔ نہ میں خوش ہوں، نہ میرا بیٹا، اور نہ ہی ایزل، مگر وہ بہت خوش ہے جو ایک ایسے شخص کے سنگ جینے کے خواب کو سچا کرنے چلی ہے جو اس کو خواب میں بھی اپنا ہمسفر قبول نہیں کرنا چاہتا۔ یا اللہ، نہ جانے کیسے کھیل ہیں یہ جو ہمارے ہاتھوں کھیلے جا رہے ہیں، اور نہ جانے کیا انجام ہونا ہے ان کا۔ زینوں پہ سر تھامے بیٹھی وہ اس وقت سوچوں اور دکھوں کے سبب نیم پاگل ہو رہی ہے، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ حالہ بیبی، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ آپ کو پتا ہے نا کہ کتنا بخار ہے آپ کو؟ وہ لاؤنج میں آیا تو حالہ اسے ٹھنڈے زینوں پہ ہاتھوں میں منہ دیے اداس بیٹھی دکھی۔ وہ بھی اس کے پہلو میں آ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ اتنا ناراض ہو گئی اپنے ڈیڈ سے کہ اب ان کی بات کا جواب بھی؟ ارے آپ تو رو رہی ہو۔ اپنے سوال پہ خاموشی پا کر اس نے حالہ کے ہاتھ کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولنا چاہا تو گال پہ بہت اس کا آنسو دیکھ کر اس کا دل تڑپا۔ اس نے جلدی سے حالہ کے آنسو پونچھے کیونکہ وہ اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ڈیڈ؟ ارحم نے اس کے آنسو کیا پونچھے، وہ مزید روتی ہوئی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ ڈیڈ کی جان، کیا ہوا آپ کو؟ ارحم کے تو گویا ہاتھ پیر ہی پھول گئے اسے یوں روتا ہوا دیکھ کر۔ آپ مجھ سے خفا ہے نا کیونکہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں آپ سے زیادہ عامش انکل سے پیار کرتی ہوں، تو آپ کو غلط لگتا ہے کیونکہ حالہ کو اپنے ڈیڈ اور ماما سے زیادہ کسی سے بھی پیار نہیں ہے۔ وہ اسی کے ساتھ لگی، سر اٹھا کر تھوڑی اس کے سینے سے ٹکائے روتی ہوئی بولی تو ارحم کا جی چاہا اسے اپنے آپ میں سمو لے اور کبھی بھی خود سے دور نہ ہونے دے۔ ہاں بیبی، آپ کے ڈیڈ کو بہت غلط لگتا تھا، مگر آپ ہو نا ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے۔ ڈیڈ آپ سے بہت شرمندہ ہے کیونکہ انہوں نے اپنی گڑیا کو رلا دیا۔ آئی ایم سوری۔ ارحم نے اپنے دونوں کان پکڑتے ہوئے واقعی شرمندگی کا اظہار کیا اور دل ہی دل میں خود کو ملامت بھی کیا ان باتوں پر جو اس نے حالہ سے کہیں۔ ڈونٹ سے سوری۔ حالہ نے اس کے دونوں ہاتھ نیچے کیے اور نفی میں سر ہلاتی بولی۔ بٹ آئی نیڈ ٹو سے سوری۔ اس نے پھر سے کان پکڑے۔ نو یو ڈونٹ۔ حالہ نے ایک بار پھر سے اس کے ہاتھ پیچھے ہٹائے اور اس بار انہیں چوم لیا۔ آپ مجھے ایسے معافی مانگتے اچھے نہیں لگتے۔ باپ کا اس کے سامنے یوں شرمندہ ہونا اس چھوٹی بچی کو بھی گوارا نہ تھا۔ تو پھر کیسے اچھے لگتے ہیں؟ ارحم نے دلچسپی سے پوچھا۔ بس حالہ کو پیار کرتے، نہ ہی انہیں ڈانٹتے اور نہ ہی سوری کرتے۔ وہ ایک ادا سے بولی۔ اچھا جی۔ ارحم نے ہنستے ہوئے اسے گدگدی کی تو وہ بھی کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ بس ذرا سی دیر لگی تھی اسے منانے میں، بلکہ وہ تو خود بخود ہی مان گئی تھی۔ او ڈیڈ پلیز اسٹاپ ٹکلنگ می، حالہ نے ہنستے ہوئے گزارش کی کیونکہ اب ہنسی کنٹرول سے باہر ہو رہی تھی۔ لو چھوڑ دیا، کیا یاد کرو گی؟ ویسے اب تو ناراض نہیں ہونا اپنے ڈیڈ سے؟ اسے اپنے ہاتھوں سے رہائی دیتے ہوئے ارحم نے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں۔ مگر کیا آپ ناراض ہیں؟ اس نے بھی جواباً پوچھ لیا۔ بالکل بھی نہیں۔ ارحم بھی اسی کے انداز میں بولا۔ چلو اب روم میں چلتے ہیں، بلکہ رکو، آپ کو التمش انکل سے بات کرنی تھی نا، لو میرے نمبر سے کر لو۔ اسے لیے وہ اٹھتا اٹھتا رہ گیا اور التمش سے بات کرنے کی آفر کرائی تو حالہ سرپرائز رہ گئی۔ کیا واقعی؟ آپ ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ اس کی ناراضگی کا خدشہ لیے وہ بولی۔ ارحم نہیں چاہتا تھا کہ حالہ کے دل میں یہ بات رہے کہ اگر وہ ناراض نہیں ہے تو پھر التمش سے بات کیوں نہ کروائی۔ جب خود سے کہہ رہا ہوں تو پھر ناراضگی کیسی؟ لو کر لو بات، مگر اندر چل کر، یہاں مت بیٹھی رہو، بلکہ میں اپنی مالو بلی کو اٹھا لیتا ہوں۔ ارحم نے اسے جھٹ سے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اندر چلا آیا۔ جب نمبر ملانے لگا تو یاد آیا کہ التمش کا نمبر تو اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ بھلا وہ کیوں رکھنے لگا اس شخص کا نمبر؟ نور، کیا تمہارا موبائل مل سکتا ہے؟ حالہ کو التمش سے بات کرنی ہے۔ اس نے گمسم بیٹھی سوزین سے موبائل مانگا تو اس نے چپ چاپ لاک کھول کر تھما دیا، جس کی ضرورت تو نہ تھی کیونکہ دونوں ایک دوسرے کا پاسورڈ جانتے تھے۔ ارحم نے موبائل حالہ کو دیا اور خود سوزین کی طرف دیکھنے لگا جو اسے کافی گمسم سی لگی، اور اس کی چپ کی وجہ حالہ کے متعلق کی گئی باتوں کو سمجھتا وہ خود بھی چپ ہی رہا اور اس وقت اسے مخاطب نہ کیا کہ حالہ سے مجھے بات چیت کرتا دیکھ خود ہی مسکرا دے گی اور سب شکوے بھول جائے گی، کیونکہ یہ شکوے تو پہلے بھی اس نے ہزاروں بار کیے تھے اور ان کے بیچ کوئی ناراضگی نہ ہوئی۔ پھر یہی سوچ اس کی اب بھی تھی، جبکہ اس کے معذرت نہ کرنے پہ سوزین کا دل ارحم سے اس لمحے مزید بدزن ہوا، کیونکہ اسے لگا وہ اسے مخاطب ہی نہیں کرنا چاہتا، اور اس کے بدزن ہونے کی سب سے بڑی وجہ ارحم کی وہ بات تھی جو کہہ تو اس نے آسانی سے دی مگر سوزین کے دل پہ برا وار کر گئی۔
تم کہاں جا رہے ہو حارث؟ شہزین کو ابھی ہوش نہیں آیا تھا۔ حارث اسے بینڈیج کر چکا تھا۔ سب کا رش لگا ہوا تھا کمرے میں، اور وہ یہاں ایک پل بھی مزید رکنا نہیں چاہتا تھا، کسی ایسی جگہ جہاں اپنی قسمت پہ سکون سے ماتم منا سکوں۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے تلخی بھری نگاہوں سے ماں کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، جو ہو رہا ہے اسے قبول کرنے کی کوشش کرو حارث، نہ کہ یہ سوچ سوچ کر خود کو تکلیف دینے کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کمرے میں سبھی تھے، تبھی زرین اسے دروازے سے قدرے دور لے آئی۔ ایسا واقعی نہیں ہونا چاہیے تھا امی جان۔ حارث نے بے بسی اور شکوہ بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ میری زندگی میرے لیے آج ایسی رات لے کر آئے گی جب مجھے اس لڑکی کے ساتھ کو قبول کرنے کی حامی بھرنی پڑے گی جس کی صورت تک دیکھنے کا میں روادار نہیں ہوں۔ ایسا میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ آپ خود بتائیں، کیا آپ سب نے مجھے یہ حامی بھرنے پر مجبور نہیں کیا؟ آپ سب نے بے بس کر ڈالا مجھے، ورنہ شہزین جیسی لڑکی کے ساتھ میں خوش رہ پاؤں گا ایسا ممکن نہیں۔ اس نے ابھی سے واضح کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ سے کبھی خوشی حاصل نہیں کر پائے گا۔ میری بہن کی کچھ عادتیں واقعی ہمارے لیے ناگوار صحیح حارث، مگر پھر بھی وہ ہمارا خون ہے، ہم بھی اس کی خوشی کے آگے مجبور ہیں۔ حارث اور زرین آپس میں محو گفتگو تھے۔ جب عقب سے مردانہ آواز اٹھی تو دونوں بیک وقت چونکے۔ وہ نمیر تھا، انوشے کا شوہر، اور انوشے بھی ساتھ ہی کھڑی تھی۔ شہزین نے آج جو بھی کیا اس کے لیے میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، کیونکہ اس کا طریقہ واقعی بہت غلط تھا، مگر جہاں تم مجبور تھے وہاں ہم بھی مجبور تھے، اس لیے اس کی خوشی پہ تمہیں راضی ہو جانے کا کہا۔ مانا پہل میں بھی انوشے کو فورس کرتا تھا کہ وہ تمہیں شہزین کے لیے منائے، مگر پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ کسی کو کسی کی زندگی میں زبردستی شامل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ اصرار چھوڑ دیا۔ مگر آج جو بھی ہوا اس میں میرا اختیار نہیں تھا، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ نمیر حارث کے آگے سر جھکائے کھڑا تھا اور شہزین کے تماشے کی معافی مانگ رہا تھا۔ حارث کو اس وقت جتنا غصہ تھا، جتنا اس کا اندر جل کر راکھ ہو رہا تھا، اس کے بعد تو وہ کسی کا رونا دھونا نہیں سننا چاہتا تھا، نہ ہی کسی کی معافی سے کوئی غرض تھی۔ مگر بہن کے منہ کو بول پڑا، میں سمجھ سکتا ہوں، آپ معافی مت مانگیں۔ اس سے زیادہ اخلاق کا مظاہرہ اس سے مشکل تھا۔ میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا حارث، کہ بگڑے سے بگڑا انسان بھی پیار سے سنبھل جاتا ہے، اس لیے تم شہزین کو پیار سے سمجھانا، وہ ضرور تمہارے لیے اپنا بدل لے گی، لیکن اگر تم اس سے کھنچے کھنچے رہو گے اور ہمیشہ اس رشتے کو ناپسندیدگی اور مجبوری کا سبب ہی بنائے رکھو گے تو اپنی زندگی میں بدمزگی خود پیدا کرو گے۔ تالی ہمیشہ دو ہاتھوں سے بچتی ہے، اس لیے کبھی بھی یہ مت کہنا کہ شہزین نے تمہاری زندگی اجیرن بنا دی ہے، کیونکہ تمہارے پاس ہمیشہ پیار کا ہتھیار موجود رہے گا، جسے نہ استعمال کر کے زندگی کو اجیرن بنانے میں ایک اہم کردار تم بھی ادا کرو گے۔ شروع میں ہی اگر تم اس کے قدموں میں محبت کی بیڑیاں باندھ دو گے تو وہ محدود دائرے سے باہر کبھی نہیں جا سکے گی۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نمیر نے حارث کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے سمجھایا تو وہ جبرن اسبات میں سر ہلا گیا۔ تم اب آنٹی کو لے کر گھر جا سکتے ہو، یہاں پر آپ دونوں کافی ڈسٹرب ہوں گے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ اتنا کہہ کر نمیر ایک کھوکھلی سی مسکراہٹ ان کے سپرد کرتا پلٹ گیا، کیونکہ وہ خود بھی خوش نہ تھا جو کچھ بھی ہوا۔ میں نے ہمیشہ شہزین کی مخالفت کی ہے، وہ کبھی بھی میرے لیے دوستوں جیسی نند نہیں رہی، ہمیشہ اس نے مجھے تنگ ہی کیا، اور مجھے بھی اس کی بہت سی عادتوں سے اختلاف رہا ہے، مگر نمیر نے جو کچھ بھی کہا میں اس سب سے اتفاق کرنا چاہوں گی، اور میں جانتی ہوں امی جان آپ نے بھی کیا ہوگا۔ نمیر گیا تو انوشے نے بولنا شروع کیا، جبکہ حارث خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ میں کبھی بھی شہزین کو اپنے بھائی کی دلہن کے روپ میں نہیں دیکھتی تھی، کیونکہ مجھے میرے بھائی کی خوشی ہمیشہ سے عزیز رہی ہے، مگر اسی طرح ان بھائیوں کو بھی اپنی بہن کی خوشی عزیز ہے۔ میرے بھائی کی خوشی تو اسے نہ مل سکی، مگر ان بھائیوں کی بہن کو اس کی خوشی ملنے جا رہی ہے۔ کسی ایک کی ہار اور کسی ایک کی جیت تو ہونی ہی تھی، مگر جس طرح ہوئی، مگر اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس پہ ہم کچھ نہ کر سکے کہ بے بس تھے، مگر آگے کوشش یہ ہونی چاہیے آئندہ اب جو بھی ہو وہ ایسا نہ ہو، اور اس کے لیے تمہیں نمیر کے کہے پر عمل کرنا ہوگا۔ میں خود ایک لڑکی ہوں، ایک بیوی ہوں، اس لیے کسی لڑکی کے متعلق اچھے سے رائے دے سکتی ہوں۔ پیار واقعی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، تو کیا ہوا اگر وہ بولڈ ہے، بدتمیز ہے، تمہاری پسند کے مطابق نہیں، تم اسے اپنی پسند میں ڈھال بھی تو سکتے ہو، اس کی بدتمیزیوں کو کم کرتے کرتے ایٹ لاسٹ ختم کر سکتے ہو، اور سب ہوگا صرف کوشش سے، پیار اور تحمل سے، نہ کہ غصے اور جذباتی پن سے۔ انوشی نے حارث کے بازو پہ ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے سمجھایا تو حارث نے ناگواری سے رخ پھیرا۔ اس کے رخ پھیرنے پہ انوشی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ ابھی شاید تمہیں ہمارے سمجھانے پہ غصہ آ رہا ہو، مگر پرسکون ہو کر سوچو گے تو ہماری سبھی باتوں کو صحیح پاؤ گے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اپنی زندگی کے ساتھ ناانصافی کرو گے حارث، کیونکہ جو تمہاری قسمت میں تھی ہی نہیں، اس لا حاصل کے پیچھے اپنے حاصل کی بے قدری کرنا ناانصافی ہی ہوگا۔ جب وہ کسی اور کے ساتھ پسند کے بندھن میں بن چکی ہے اور جلد قانونی طور پہ یہ بندھن مضبوط بھی ہو جائے گا، تو پھر تم اپنی زندگی میں پیچھے رہ کر غلطی ہی کرو گے،
کیونکہ وہ اب تمہارے لیے ایک سراب بن چکی ہے، اور سراب کے پیچھے بھاگنے والے سراسر بے وقوفی کرتے ہیں۔ انوشے کی ان باتوں پہ حارث نے درد سے آنکھیں میچھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ۔ انم کو پانے کی اس کی آخری امید بھی ٹوٹ چکی تھی۔ اب بھی اگر وہ اسے پانے کی امید رکھتا تو سراسر بے وقوفی ہی کرتا۔ دوسروں کو سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے انوشے، مگر جس پہ گزرتی اسے سمجھنا بہت مشکل، اور آپ دونوں مجھے نہیں سمجھ سکتے۔ وہ رنجیدگی سے گویا ہوا۔ میں گاڑی میں ہوں امی جان، مل کر آ جائیے گا۔ اسے مزید کچھ بھی نہیں سننا تھا، تبھی سب باتوں کو یہی ختم کرتا، انہیں جن سے بھی ملنا ہے مل کر آنے کا کہتا، خود لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل آیا۔ تو آخر میری قسمت نے مجھے وہیں لا کھڑا کیا جہاں کھڑا ہونے سے میں دور بھاگتا تھا۔ شہزین کے ساتھ کا تصور بھی میرے لیے روح کھینچ دینے والا تھا، اور اب اسی ناپسندیدہ شخصیت کے ساتھ مجھے ساری زندگی بتانی پڑے گی۔ کون کہتا ہے کہ سمجھوتے صرف لڑکیوں کو ہی کرنے پڑتے ہیں؟ صبر کا سبق صرف انہیں ہی پڑھایا جاتا ہے، جبکہ شادی کے بعد صبر تو میرا آزمایا جائے گا، امتحان تو میرا شروع ہوگا۔ سمجھوتا تو مجھے کرنا پڑے گا اس لڑکی کے ساتھ جس کا ساتھ میرے لیے صرف اور صرف تکلیف کا باعث ہوگا۔ اور تم سے فارس مجھے ہمیشہ یہی شکوہ رہے گا کہ جب اپنی محبت کو پانے کی جرت نہیں رکھتے تھے تو پھر مجھے میری محبت کے ملنے کی امید کیوں دلائی؟ خود بھی محروم رہے اور میں نے بھی محرومی ہی پائی۔ دیکھا جائے تو دونوں کے حالات ایک سے ہیں۔ ہم دونوں ہی اپنوں کے سبب ایسی لڑکی کا ہاتھ تھامنے پہ مجبور ہو گئے جو ہماری چاہ نہیں، مگر ہم ان کی چاہ ضرور ہیں۔ یہ نصیبوں کے لیک اس کے ساتھ کیوں لکھے جاتے ہیں جس سے دل کے تار جڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس آہ پہ اس نے ایک زوردار مکہ گاڑی کے بونٹ پہ رسید کیا اور وہیں ٹیک لگائے اپنے ساتھ ہوئی قسمت کی ستم ظریفی پہ ماتم کرنے لگا۔ ایزل، تم نے اپنے موبائل کو کس کونے کھدرے میں قید کر رکھا ہے؟ وہاں لاریب میرے نمبر پہ کال کر کر کے ہلکان ہو رہی ہے۔ کھانے کے بعد ایزل اپنے روم میں چلی آئی تھی۔ اتنے دنوں سے اسے کچھ خبر نہ تھی کہ اس کا موبائل کہاں دبکا اپنی قسمت پہ ماتم کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہی تھی؟ ایزل نے یہ نہ بتایا کہ اس کا موبائل کہاں ہے، کیونکہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ پوچھ رہی تھی کہ اتنے دنوں سے کدھر لاپتہ ہو تم؟ میں نے کہا یہ تم خود اسی سے پوچھ لو، مگر میرے نمبر پہ تبھی خالہ کی کال آ گئی تو میں نے اسے بعد میں کال کرنے کا کہا۔ اس لیے تم اپنا نمبر آن کرو جو کہ تم نے کتنے دنوں سے بند کر رکھا ہے، اور اسے خود ہی کال کر لو۔ انم اسے ٹپٹ رہی تھی۔ لاریب نے جب نیا موبائل لیا تھا تب اس کے پاس سوائے ایزل کے کسی اور گھر کے فرد کا نمبر نہ تھا، مگر ایزل اب فون سے بہت بیگانہ رہنے لگی تھی، تبھی لاریب نے انم کا نمبر بھی لے رکھا تھا۔ میرا نمبر اس لیے بند ہے شاید موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو۔ اس نے خود سے نمبر بند نہیں کیا، یہ اس نے واضح کیا۔ اچھا پھر چارج کر لو، مگر موبائل تمہارا ہے کہاں؟ انم نے یہاں وہاں متلاشی نگاہوں سے دیکھنا بھی چاہا۔ وہ معلوم نہیں، یہیں کہیں ہوگا۔ اف فیصل، اپنے موبائل سے اتنی بھی کیا بے خبری؟ تمہیں ضروری کالز بھی آ سکتی ہیں، حد کرتی ہو تم۔ اب مجھے ہی ڈھونڈنا پڑے گا۔ اسے گھرکتی ہوئی وہ موبائل ڈھونڈنے لگی جو کہ اسے صوفے پہ کشن کے نیچے دبا مل گیا۔ لو، یہاں پڑا ہے لاوارثوں کی طرح۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ موبائل چارج پہ لگانے لگی، جبکہ ایزل نے آن ہوتے موبائل کو دیکھ کر تلخی سے سوچا کہ وہ وقت اب اس کی زندگی سے خارج ہو چکا ہے جب اسے ضروری کال آیا کرتی تھی۔ ضروری کال کرنے والا بس ایک ہی شخص تھا جو اب اس کی زندگی سے خارج ہو چکا تھا۔ لو، آن بھی ہو گیا۔ اب یا کال آئے تو سن لینا ورنہ خود ہی کر لینا، مگر ضرور کر لینا۔ ایک ہی تو دوست ہے تمہاری اور اسے بھی تنگ کیا ہوا تم نے۔ 1% بیٹری ہوئی تو انم نے موبائل آن بھی کر دیا کہ کہیں وہ چارج ہونے کے بعد بھی بند نہ رہنے دے۔ اب اسے کوئی ڈر نہیں تھا کہ ایزل آغا فارس سے رابطہ کرے گی، کیونکہ شادی کی تاریخ طے ہونا اور ایزل کا چہرہ اسے سمجھا چکا تھا کہ وہ پیچھے ہٹ چکی ہے، اور جس شخص کو میں اپنا اکلوتا دوست سمجھتی تھی اسی نے مجھے ہر خوشی سے محروم کر دیا۔ کاش ہم دوست ہی رہتے تو ہی اچھا تھا۔ کاش ان کی محبت کا جذبہ میرے اندر پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، اور اگر ہو ہی گیا تھا تو پنہا ہی رہتا۔ میری زندگی میں اتنے تلخ موڑ آتے ہی نہ۔ کاش میں نے ان سے کبھی اپنی محبت کا اظہار کیا ہی نہ ہوتا۔ یہی سب سے بڑی غلطی تھی میری۔ آج وہ پچھتا رہی تھی اس غلطی پہ جو اس نے اس شخص سے اظہار محبت کر کے کی۔ وہ انہی سوچوں اور پچھتاووں میں سرگرداں تھی جب اس کا موبائل بج اٹھا۔ ایزل نے ایک سرد آہ بھری اور موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہاں بولو لاریب۔ بنا دیکھے اس نے کال اٹھا لی تھی۔ لاریب نہیں بلکہ تمہارا پیارا التمش۔ دوسری جانب سے التمش کی بے باک آواز ابھری تو ایزل نے کرنٹ کھا کر جھٹ سے موبائل کان سے پرے ہٹایا تو اسکرین پہ التمش کا نام جگمگ کرتا دکھائی دیا۔ تم؟ وہ حقارت سے گویا ہوئی۔ ہاں میں۔ لگتا ہے تمہیں امید نہیں تھی کہ میں دوبارہ تم سے کوئی رابطہ کروں گا۔ اس وقت التمش کے لبوں پہ اسے تپا دینے والی مسکراہٹ تھی جس کے بنا دیکھے بھی ایزل کو خبر تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی گھٹیا انسان؟ وہ درستی سے بولی۔ التمش کا وہ گھناؤنا چہرہ جو اس رات اس پہ ظاہر ہوا پھر سے آنکھوں کے سامنے ناچنے لگا تو غصے کا لاوا اس کے اندر بھر گیا۔ ہمت تو میرے اندر بہت کچھ کر گزرنے کی ہے،
مگر میں نے یہ موقع کسی اور کے نام کیا۔ وہ خباثت سے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ اس کی یہ بات ایزل کے سر پر سے گزر گئی اور وہ بھی جانتا تھا کہ اسے سمجھ نہیں آئے گی، تبھی تو کہہ ڈالا، ورنہ بھول کر بھی اپنا کیا اس پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک بار مجھ سے ملو، تمہیں سارے مطلب سمجھا دوں گا۔ بلکہ مجھ سے کیوں ملنے لگی؟ تم تو اپنے اس آغا سے ملو گی نا، جس سے ملنا تمہارے جسم و جان کو سکون بخش دیتا ہے۔ وہ ایک آنکھ دبا کر چھچور پن سے بولا تو ایزل پھٹ پڑی۔ بند کرو اپنی یہ بکواس۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کچھ بھی بولو گے اور میں چپ سنتی رہوں گی؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی کمینے انسان۔ میری زندگی تمہاری وجہ سے خراب ہو رہی ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ نہ تم میری زندگی میں آتے، نہ میں تمہاری دوستی کو قبول کرتی، نہ ہی وہ شخص اس بات پہ اختلاف رکھے مجھ سے دور ہوتا، نہ میں ان کی ضد میں تم سے دوستی بنائے رکھتی، نہ ہی ہم دوبارہ سے ایک ہوتے، اور نہ ہی۔ اور یہاں پر رو رو کر چلاتی ایزل کو احساس ہوا کہ وہ کیا بول گئی ہے اور کیا بولنے جا رہی ہے۔ اس کی زبان یکدم سے تالوں سے چپک گئی، جبکہ اسی لمحے ٹیک لگائے بیٹھا التمش ٹیک چھوڑے یوں سیدھا ہوا جسے کرنٹ سی لگی ہو۔ اور نہ ہی کیا؟ ایسا کیا راز ہے جسے بتاتے بتاتے تمہاری زبان کو بریک لگ گئی؟ وہ متجسس سا سوال گو ہوا۔ اس کے دل کے اندر جاننے کی کھلبلی مچی اٹھی تھی۔ یہی سب تو گلوانے کے لیے اسے دانستہ آغا فارس کا ذکر کیا تھا، اسے بھڑکایا تھا تاکہ وہ پھٹ پڑے اور وہ جان جائے کہ اس کا پلان واقعی کامیاب ہوا یا نہیں۔ مگر اب بھلے ہی ایزل نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی، مگر اس کا دل و دماغ چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ ہاں، تم اس کی ادھوری بات کو بالکل صحیح سمجھے ہو۔ جبکہ اس کے منہ سے لفظ راز سن کر ایزل ایک لمحے کو سٹپٹا سی گئی۔ اس کا لہجہ، اس کا انداز ایزل کے اندر خوف کی لہر دوڑا گیا۔ اس نے بے ساختہ اپنا سر تھام لیا، کیونکہ جو کچھ بول گئی تھی وہ بھی اسے ہرگز نہیں بولنا چاہیے تھا۔ ارے بولو، اب بولتی کیوں نہیں؟ کون سے راز و نیاز ہیں جو مجھ سے چھپائے جا رہے ہیں؟ وہ اسے مزید غصہ دلا کر بولنے پہ اکسانے کی صحیح کرنے لگا تو ایزل نے غصے کی شدت سے دانت کچکچائے۔ او جسٹ شٹ اپ یو چیپ مین، میں تمہیں کچھ بھی بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ تم صرف اتنا جان لو کہ تم جیسے گھٹیا انسان سے بات کرنا میرے لیے باعث شرم ہے۔ اس لیے دوبارہ مجھے فون کرنے کی جرت بھی کی تو تمہاری اصلیت سب کے سامنے کھول کر رکھ دوں گی، سمجھے؟ زہریلے پن سے پھنکارتی وہ کال کٹ کیے موبائل پرے پٹک گئی اور ایک بار پھر اپنا سر تھام گئی۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم تھے وہ تیسرے جس کے آنے سے انہیں احساس ہوا کہ وہ بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ نہ تم آتے، نہ انہیں یہ احساس ہوتا، نہ ہی ہمارے بیچ وہ رات آتی، اور نہ ہی آج ہماری کہانی کا یہ اختتام ہوتا۔ اسے رہ رہ کر التمش پر طیش آ رہا تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں جو کچھ اتنا غلط ہوا تھا اس میں التمش کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ بہت بڑی غلطی کی میں نے تم جیسے ذلیل انسان کا پروپوزل قبول کر کے۔ نہ ہی میں تمہاری اصلیت جان پائی، اور نہ ہی میں آپ کے اندر چھپا وہ شخص پہچان پائی جس نے مجھے لمحہ لمحہ نوچ ڈالا۔ پہلے تو شاید آپ کو معاف کر دیتی، مگر جو فیصلہ اب لے کر آپ نے میرے دل پہ نوکیلا وار کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ کیا میں نے یہ سب کر کے ٹھیک کیا یا پھر بہت غلط کر دیا؟ میری زندگی تمہاری وجہ سے خراب ہو رہی ہے۔ جو کچھ بھی ہوا ہے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ رو رو کر اسے قصوروار ٹھہراتی ایزل کے آنسوؤں پہ کچھ لمحوں کے لیے التمش کا دل ڈولا تھا۔ اس کا پلان کامیاب ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی شک باقی نہیں رہا تھا، مگر اب جب کنفرم ہو گیا تھا تو اسے اس طرح سے خوشی نہیں ہو رہی تھی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی۔ اس نے ایزل سے اپنے ٹھکرائے جانے کا بدلہ لیا تھا، مگر کس شخص کو اس کے ساتھ جوڑ کر جس کا اس کے ساتھ کبھی جوڑ بنتا ہی نہیں تھا۔ ایزل کے آنسو کہیں نہ کہیں اس کے دل پہ گرے ضرور تھے، کیونکہ یہ وہ لڑکی تھی جسے اس نے دل سے چاہا تھا۔ انہی آنسوؤں کے سبب وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ کیا اس نے ایزل کے ساتھ جو بھی کیا وہ ٹھیک کیا؟ میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، انفیکٹ غلط تو میرے ساتھ ہوا ہے۔ تم نے مجھے ٹھکرایا، میرے دل کے ساتھ کھیل کھیلا ایزل، اور فارس تم نے مجھ پہ 2 بار ہاتھ اٹھایا، نہ صرف ہاتھ اٹھایا بلکہ میری تذلیل بھی کی۔ ہاں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ تم دونوں کے ساتھ جو بھی ہوا بالکل ٹھیک ہوا، تم دونوں اس سے قابل ہو۔ ایک پل کے لیے جو اس کے اندر کا رحم دل انسان جاگا تھا، اگلے ہی لمحے اس پہ شیطانی صفت انسان غالب ہو چکا تھا، اور وہ اپنے کیے کو صحیح اور ان دونوں کے کیے کو غلط قرار دینے لگا۔ نہ جانے وہ کتنی ہی دیر یہ سب کرتا رہتا جب سوزین کے نمبر سے کال آنے لگی۔ وہ جانتا تھا سوائے حالہ کے اور کون ہو سکتا ہے۔ اب تمہیں تمہارے منہ بولے ماں باپ کے پاس رکھنے کا کوئی جواز نہیں بچا میری بیٹی۔ جو وجہ تھی وہ تو ختم ہو گئی، اس لیے اب تم تیار رہو، کیونکہ تمہارا اصلی باپ کل آ رہا ہے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانے۔ کال اٹھانے سے قبل حالہ سے پرعزم لہجے میں کہا، اور اسے مزید انتظار نہ کراتے ہوئے کال اٹھا لی۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے آج کی ایپیسوڈ۔ آپ کو کیسی لگی؟